کراچی کی سڑکوں پر اس وقت ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن پھر بھی وہ بہت تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ جبڑے کی ہڈی سختی سے بھینچنے کی وجہ سے تھرک رہی تھی، آنکھوں میں گہری لالی۔ اس نے آہستہ سے شیشہ نیچے کر کے گاڑی سے باہر دیکھا تو آسمان بادلوں سے گھرا ہوا تھا۔ چاند کا دور دور تک کوئی سراغ نہ تھا اور ہوا بھی چلنا شروع ہو چکی تھی۔ نہ جانے آج آنے والے بادل برسنے تھے یا اس کے آنسوں کی طرح بغیر برسے ہی خشک ہو جانے تھے۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے اس نے پھر سے گاڑی فل سپیڈ سے دوڑانی شروع کر دی تھی۔ ہاسپٹل کی عمارت کے سامنے اس نے گاڑی روکی اور لمبے لمبے قدم بھرنے لگا۔ ہاسپٹل کا ماحول معمول کے مطابق تھا۔ سامنے استقبالیہ کاؤنٹر تھا اور دونوں طرف میں چمکتی دمکتی راہداریاں، اور ان راہداریوں میں ادھر ادھر پریشانی سے بھاگتے دوڑتے لوگ۔ بے تاثر آنکھیں اور چہرے پر بلا کی سختی لیے وہ تیز تیز چل رہا تھا۔ اس کی چال میں آج بھی ویسا ہی غرور اور وقار تھا جتنا آج سے 20 سال پہلے تھا۔ آج بھی وہ اسی زمانے سے بے خبر بے سد پڑی تھی۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ وہ اس کے لیے کیا تھی، اس کی کل کائنات، اس کی زندگی، اس کی روح تھی۔ اس کے لیے وہ اس کا سب کچھ تھی، لیکن آج وہ اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کے سراپے کو دیکھتے ہی اس کے دل میں آگ کا ایک طوفان ابھرنے لگتا تھا۔ وقت بھی کیسے کیسے دوراہے پر لا کھڑا کرتا ہے انسان کو۔ کل تک جو اس کے لیے سب کچھ تھی، آج وہ اسے پہچاننے سے بھی انکاری تھا۔ جس سے اس نے بے انتہا محبت کی تھی، وہی آج اس کے لیے باعث نفرت تھی۔ اسے زندگی میں ایک ہی انسان سے بے پناہ محبت ہوئی تھی اور وہ سامنے پڑا وجود تھا۔ محبت کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ نفرت بننے میں دیر نہیں لگاتی۔ جو انسان کسی سے بے انتہا پیار کر سکتا ہے، وہ اتنی ہی شدت سے نفرت بھی کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے عشق کی انتہا بھی وہی تھی اور نفرت کی انتہا بھی وہی ایک وجود تھا۔ وہ اب آہستہ آہستہ چلتا اس کے بیڈ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر دل میں جتنا غبار اور نفرت ابھر رہی تھی، وہ بیان سے باہر تھی۔ ہر دفعہ یہاں سے جاتے وقت وہ اپنے آپ کو باور کراتا کہ آج کے بعد وہ کبھی اس قابل نفرت وجود کو دیکھنے بھی نہیں آیا کرے گا، اور بس یہ آخری دفعہ ہے، آئندہ وہ کبھی یہاں نہیں آئے گا۔ مگر وہ خود سے لڑتے لڑتے تھک جاتا تو پھر اپنے زخم ہرے کرنے وہاں آ جاتا تھا۔ آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے اس کو چند پل گزرے تھے۔ جب دوبارہ آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، یوں جیسے ابھی وہ سب کچھ تہس نہس کر دے گا غصے میں۔ بہت برداشت کے باوجود بھی چند ایک آنسو بہہ کر اس کے گالوں میں بکھر گئے تھے۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں سر کے بال جکڑے وہ بری طرح رو رہا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اس سے ہمدردی نہیں کر پایا تھا۔ جتنی شدت سے اس نے محبت کی تھی، اتنی ہی شدت سے اس کے دل میں اس کے لیے نفرت بھی پروان چڑھ رہی تھی۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور بالکل اس کے مد مقابل جا پہنچا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے بہت بے دردی سے اس کے نیم مردہ وجود کو جھنجھوڑا تھا۔ پھر چلاتے ہوئے اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنی شروع کر دی تھی۔ جس آگ میں وہ خود جل رہا تھا، اسی آگ میں وہ اس وجود کو بھی جلانا چاہتا تھا۔ تم نے مجھے برباد کر دیا۔ تم قاتل ہو میری خوشیوں کی۔ تم نے مجھے برباد کر دیا۔ میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا ہے تم نے۔ جیتے جی مار ڈالا ہے مجھے تم نے۔ جھوٹ کہتی تھی تم کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، عشق ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے عشق؟ نفرت ہے مجھے تم سے اب، شدید نفرت۔ میرا بس چلے تو مار ڈالوں تمہیں، مگر میں تمہاری طرح ظالم نہیں ہوں، کیونکہ میں کسی کا قتل نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی ہے نا، تو میں بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں چاہوں تو ابھی تمہارا گلا دبا دوں، تمہیں کوئی حق نہیں زندہ رہنے کا، لیکن میں تم سے بدلہ نہیں لے سکتا، کیونکہ میں تمہاری طرح ظالم اور منافق نہیں، جو اپنا گھر بسانے کے لیے دوسروں کی زندگی سے کھیل جائیں۔ کاش کہ تم دیکھ سکو کہ میرے دل میں تمہارے لیے کتنی نفرت ہے۔ میں نے تمہیں عشق کی انتہا تک چاہا تھا، لیکن تم تو اس قابل تھی ہی نہیں کہ تمہیں چاہا جا سکے۔ تم انسان نہیں، ناگن ہو جو اپنے زہر سے دوسروں کو ڈستی ہے۔ میں چاہ کر بھی تم سے بدلہ نہیں لے سکتا۔ میرا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے اور وہی اب تمہارا فیصلہ کرے گا۔ تمہیں تمہارے کیے کی سزا تو ضرور ملے گی۔ یاد رکھنا، جو دوسروں کی زندگی تباہ کرتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا اور اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا، مگر وہ پھر بھی اس پر چیخ و چلا رہا تھا۔ جب اس کا غصہ نکل گیا تو وہ کمرے سے بھی باہر نکل آیا۔ ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا سے اپنی گاڑی نکال کر وہ تقریباً یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ جتنی نفرت وہ اس سے کرنے لگ گیا تھا، اگر اس کا اظہار کر دیتا تو شاید انسانیت کے رتبے سے ہی وہ گر جاتا، اس لیے وہ اب جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ غصے اور تکلیف سے اس کی نسیں پھٹ رہی تھی۔ کاش کہ تم نے ایسا نہ کیا ہوتا۔
بے بسی سے اس نے اپنے گھنے سیاہ بالوں کو مٹھی سے پکڑ کر جکڑا تھا۔ پلیز آپ ایسا نہ کریں، پلیز ایک دفعہ میری بات تو سن لیں۔ میرے پیرنٹس اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکیں گے، وہ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ اس کی سسکیاں، آہیں، اس کے آنسو ایک ایک منظر جیسے کسی ناک کی طرف سے ڈس رہا تھا۔ میں بے قصور ہوں، میرا یقین کیجیے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ روتے ہوئے اس کی منت سماجت کر رہی تھی اور اسے سب یاد آ رہا تھا۔ میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، آپ مجھے جو مرضی سزا دے لیں، میں کبھی اف نہیں کروں گی، لیکن خدا کے لیے اتنا بڑا ظلم نہ کریں۔ میرے بابا اس صدمے سے مر جائیں گے۔ اس کی آہو پکار، گریہ زاری، ایک ایک منظر اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اس کی سسکیوں اور ہچکیوں کا شور اس کے کانوں کے پردے پھاڑ رہا تھا۔ بے بسی سے اس نے پھر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن آوازیں پھر بھی اسے اسی شور سے سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس کے قدموں میں جھکی ہوئی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں پر تو جیسے پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کا معصوم سا چہرہ، ڈری سہمی سی اور نازک سی لڑکی، اور شادی کی وہ پہلی رات۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، یہ سب کچھ میرے نصیب میں تھا، اور نصیب سے کون لڑ سکتا ہے؟ اتنی چھوٹی عمر میں وہ سے وہ بات کہہ گئی تھی جو وہ تب سمجھ نہیں سکا تھا، لیکن حیران ضرور ہوا تھا۔ دل نے چیخ چیخ کر کہا تھا کہ یہ لڑکی مجھ جیسے بے وفا انسان کے لیے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو کوئی فرشتہ صرف بہت ہی چاہنے والا انسان ہونا چاہیے۔ وہ اب بھی بے آواز رو رہا تھا۔ کبھی وہ بھی تو اس کے سامنے گڑ گڑا کر ایسے ہی روئی تھی نا۔ موسم، طوفان، باد و برا کے اشاروں پر رقص کر رہا تھا۔ سپیڈ کم ہوئی اور گاڑی رک گئی۔ اس نے رومال سے اپنا چہرہ صاف کیا، آنکھیں رگڑی اور ہارن بجایا۔ تیسری بیل پر گیٹ کھل گیا تھا۔ بادل ایک بار پھر زور سے گرجے تھے اور بارش میں اور شدت آ چکی تھی۔ اس کی کار آگے بڑھی، مگر اس سے پہلے کہ گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوتی، بجلی زور سے چمکی تھی۔ بادل بھی دھڑ دھڑ گرجنے لگے تھے۔ بجلی کی چمک سے ایسے لگ رہا تھا جیسے فانوس روشن ہو گیا ہو۔ وہ چونک اٹھا۔ اس کی نظریں گیٹ کے باہر بائیں ہاتھ بنے چھوٹے سے سائبان تلے چھائے اندھیرے میں جم گئی۔ پٹھان چوکیدار نے بارش میں بھیگتے اسے دیکھ کر پوچھا، صاحب جی آپ آ گئے؟ ہاں خان، تم سوئے نہیں ابھی تک؟ لیکن اس سے پہلے کہ وہ فکرہ پورا کرتا، بجلی پھر سے کوندی تھی۔ وہ تیزی سے کار کا دروازہ کھول کر باہر کو لپکا اور خان کی طرف بڑھا تھا۔ بارش اور تیز ہوا کی پرواہ کیے بغیر وہ لمبے لمبے قدم بھر کر اندھیرے کونے میں پہنچا جہاں 2 بار بجلی نے اجالا کیا تھا۔ خان اٹھو، تمہیں سردی لگ جائے گی۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے اٹھایا۔ خان، اس نے آہستگی سے کہا تو خان سردی سے کپکپاتے ہوئے بولا، جی صاحب جی۔ خان، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ تم میرا انتظار مت کیا کرو۔ اس نے تھوڑا غصے سے کہا تھا۔ وہ بھی بارش میں تقریباً بھیگ چکا تھا۔ صاحب آپ جانتا ہے نا، ہم کو آپ کے بغیر نیند نہیں آتا ہے۔ جب تک آپ گھر نہیں آتا ہم کو آپ کا فکر لگا رہتا ہے۔ خان بڑی فکر مندی سے بولا تھا۔ کم آن خان، میں کوئی بچی تھوڑی ہوں جو تم میری فکر میں ہلکان ہوتے رہتے ہو۔ مجھ سے اتنی محبت مت کیا کرو یار۔ اس نے مسکرا کر کہا تو خان بولا، آپ جانتا ہے صاحب جی، یہ ہمارے بس کا بات نہیں، ہم کو آپ کا بہت فکر رہتا ہے ہر وقت۔ اچھا چلو چھوڑو ان باتوں کو، کمرے میں آؤ۔ گاڑی گراج میں بند کر کے میرے کمرے میں چلے آؤ جلدی سے۔ جی اچھا صاحب جی۔ خان حکم کی تعمیل کے لیے جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ خان کو کمرے میں آتے دیکھ کر اس نے پوچھا، ملازم تو سارے سو چکے ہوں گے ہے نا؟ جی صاحب جی بالکل۔ صاحب جی ہم آپ کے لیے گرما گرم دودھ بھی لایا ہے۔ خان دودھ کا بھرا ہوا جگ اور گلاس لیے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ جگ میز پر رکھتے ہوئے بولا، ہاں یہ تو بہت اچھا کیا خان۔ وہ دودھ کو گلاس میں ڈالتے ہوئے بولا تھا اور پھر ایک گلاس اس کی طرف بڑھایا اور خود پینے لگا۔ صاحب ہم کو تو بھوک نہیں ہے۔ خان جھوٹ مت بولو، مجھے پتا ہے کہ تم ابھی تک میری وجہ سے بھوکے بیٹھے ہو۔ اس نے پیار سے اپنے چوکیدار کو ڈانٹا تو پھر مجبوراً اسے بھی دودھ پینا پڑا۔ خان اس کا بہت پرانا ملازم تھا اور وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ خان اسے اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر چاہتا تھا۔ وہ اپنی جرابیں اتار رہا تھا جب خان پھر بولا، صاحب ایک بات پوچھوں؟ ہاں خان پوچھو۔ صاحب وہ بیوی کا طبیعت کیسا ہے آپ؟ خان نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو اس نے ذرا سا وقفہ لے کر پھر مختصر سا جواب دیا، ویسے ہی جیسے پہلی تھی خان۔ صاحب ہم بھی بیوی جی کے لیے بہت دعا کرتا ہے۔ خان میں نے تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ اس ٹاپک پر مجھ سے بات مت کیا کرو، لیو دس ٹاپک۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا،
اور اب جا کر تم آرام کرو، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں کہہ دوں گا۔ اس کے لہجے میں کچھ اکتاہٹ تھی۔ جی صاحب جی ٹھیک ہے۔ خان کو پتا تھا کہ صاحب کو اس بات پر ہمیشہ غصہ آ جاتا تھا، مگر خان بھی تو مجبور تھا نا اپنی اس عادت سے۔ اس سے صاحب کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ سنہری دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی بس سٹاپ سے چلتی ہوئی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ کندھے پر بیگ لٹکائے ہوئے، ہاتھ میں پکڑی بلیو فائل سینے سے لگائے، وہ ادھر ادھر سے بے نیاز لمبے لمبے قدم اٹھاتی ہوئی آ رہی تھی۔ دھوپ اپنے جوبن پر تھی۔ چلتے چلتے اسے پسینہ آ رہا تھا جسے وہ بار بار صاف کر رہی تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو ہمیشہ کی طرح ماما کو پیار کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ماما نے شادی میں جانے کے لیے ساری پیکنگ کر لی تھی۔ جب اس نے اپنی پیکنگ بھی دیکھی تو حیران اور پریشان سی ہو گئی۔ صبح کالج جاتے وہ ماما کو بتا کر گئی تھی کہ وہ شادی میں نہیں جائے گی، لیکن پھر بھی ماما نے اس کے کپڑے بھی پریس کر لیے تھے۔ یونیفارم چینج کیے بغیر ہی وہ اسی پوزیشن میں بیڈ پر دونوں ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھ گئی۔ اس کا دل بھر آیا تھا اور ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے یوں گر رہے تھے جیسے کسی خاموش جھیل میں جھرنا گرتا ہو۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ مہیمن کہاں ہو بیٹا؟ آمنہ بیگم اسے آوازیں لگاتے ہوئے کمرے میں آ گئی تھی۔ ماما کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اس کی ماما جو اسے روتے ہوئے دیکھ چکی تھی، اگر وہ نہ بھی دیکھتی تو انہیں پتا تھا کہ اس وقت مہیمن کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اپنی بیٹی کو اس طرح روتے دیکھ کر آمنہ بیگم کا دل بہت دکھی ہو جاتا تھا۔ مہیمن بیٹا، اس کے قریب بیٹھتے ہوئے انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا اور ماما کے گلے لا کر اسے جیسے رونے کا موقع مل گیا تھا۔ آمنہ بیگم نے بھی اسے رونے دیا تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو رونے سے بالکل سرخ ہو گئی تھی۔ بیٹا کب تک ایسے روتی رہو گی؟ مجھ سے تو تمہاری حالت یہ نہیں دیکھی جاتی اب۔ آمنہ بیگم نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے غم زدہ ہو کر کہا، ماما میں رو تو نہیں رہی تھی، بس آنکھوں سے آنسو خود بخود ہی نکلے جا رہے ہیں۔ وہ ان سے نظریں چرا کر بولی، بیٹا جب دل پر باندھے کے محبتوں کے بند ٹوٹ جائیں نا تو آنسو بن کر خود ہی آنکھوں کے راستے بہنے لگتے ہیں۔ میں کیا کروں ماما، میں بہت کوشش کرتی ہوں لیکن کبھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ میرا دل جیسے پھٹ جائے گا۔ آمنہ بیگم کو اس کی بات سن کر ایسے لگا جیسے کسی نے ان کا دل چیر کر نکال لیا ہو۔ میری جان، میری بیٹی، پلیز سمجھا لو خود کو، ایسا نہیں کہتے۔ انہوں نے اسے سینے سے لگا کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو نا بیٹا کہ اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے اور وہ کسی پر بھی اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہاں ماما میں جانتی ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں اس سے اس شادی میں نہیں جانا چاہتی، بلکہ میں ایسی کسی بھی جگہ پر نہیں جانا چاہتی جہاں میرے پاپا کی یادیں ہوں۔ مجھے ہر جگہ پاپا نظر آتے ہیں، ہم کبھی پاپا کے بغیر کہیں نہیں جاتے تھے، تو اب کیوں ماما؟ پاپا کیوں چلے گئے ہمیں اکیلا چھوڑ کر؟ میں نہیں جاؤں گی ماما، اور ابھی تو پاپا کی ڈیتھ کو 2 ماہ بھی نہیں ہوئے، میں ابھی اس صدمے سے باہر نہیں نکلی، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والی، سن لیں میری بات۔ کیونکہ ماما مجھے ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ کہیں آپ بھی ہمیں چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ میں کبھی نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر، آپ کیسے ہمارے بغیر رہیں گی اکیلی اس گھر میں؟ ہاں بہت مشکل ہے یہ سب، مجھ سے تو نہیں ہوگا۔ پہلے کیا کبھی ہم لوگ ایسے اکیلے کسی شادی میں گئے ہیں آپ کے اور پاپا کے بغیر؟ بیٹا پہلے کی بات اور تھی نا، لیکن اب ایسا نہیں، سمجھنے کی کوشش کرو نا۔ تمہارے پاپا کتنا ایکسائٹڈ تھے اس شادی کے لیے، خود انہوں نے ہی تو بھائی کے ساتھ جا کر ڈیٹ فکس کی تھی۔ آمنہ بیگم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ پھر بولی، لیکن ماما اب پاپا نہیں ہے نا تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ آمنہ بیگم بیٹی کی کیفیت کو سمجھ سکتی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ مہیمن شادی میں ضرور جائے تاکہ کچھ دیر کے لیے وہ اس غم سے نکل سکے۔ آمنہ بیگم کے بھتیجے کی شادی تھی اور شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی، ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی، لیکن مہیمن کے پاپا کی اچانک ڈیتھ سے شادی کی ڈیٹ تھوڑی آگے کر دی گئی تھی۔ لڑکی کے والد کا کاروبار دبئی میں تھا اور وہ جلد از جلد بیٹی کی شادی کر کے واپس جانا چاہتے تھے۔ سالار صاحب اپنی بہن کی وجہ سے ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن لڑکی والوں کے بھرپور اصرار پر انہیں جلدی شادی کرنا پڑی، اور یہی بات وہ مہیمن کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ تو کچھ ماننے کو تیار ہی نہ تھی۔ مہیمن بیٹا میں تو بھول گئی ہوں، تمہارے ماموں آ رہے ہیں تم لوگوں کو لینے، اور لیکن ماما میں نے کہا نا کہ نہیں جانا۔ مہیمن اگر تم نہیں جاؤ گی تو تمہارے ماموں کو دکھ ہوگا بیٹا۔ آمنہ بیگم خود عدت میں تھی اس لیے وہ جا نہیں سکتی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ مہیمن اور بچے ضرور جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے ماما، میں صرف آپ کی خاطر وہاں چلی جاؤں گی۔ ماما کے اتنے اصرار پر اسے ماننا ہی پڑا تھا، تو آمنہ بیگم خوشی سے مسکرانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ مہیمن ان کی بات ضرور مانے گی۔
وہ تھی ہی ایسی، ہر کسی کی بات ماننے والی۔ اچھا شاباش، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں نے تمہارے کپڑے بھی پریس کر دیے ہیں، تمہارے ماموں پہنچنے والے ہی ہوں گے اور اب میری بیٹی کبھی روئے گی نہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے ماما، پرومس؟ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھاتے اس سے وعدہ لیا تو وہ بولی ہاں ماما پرومس۔ بیٹا حقیقت کو تسلیم کر لینا ہی عقل مند انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اب تمہیں ہر کام اپنے پاپا کے بغیر ہی کرنا ہوگا۔ اذہان کو ہی دیکھ لو بیٹا، تم سے 3 سال چھوٹا ہے لیکن تمہارے پاپا کے جانے کے بعد کیسے اس نے ہر کام سنبھال لیا۔ تمہارے پاپا کی طرح تم لوگوں کا خیال رکھتا ہے اور اتنی سی عمر میں کتنا بڑا ہو گیا میرا بیٹا۔ آمنہ بیگم اپنے بیٹے کے صبر اور ہمت پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ بیٹا تمہیں یاد ہے نا کہ تمہارے پاپا نے کبھی اسے شاپ تک جانے بھی نہیں دیا تھا، ہر کام خود کر کے دیتے تھے، لیکن اب دیکھو کہ وہ اکیلا بینکوں کے چکر بھی لگاتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میری مہیمن بھی اپنے بھائی کی طرح بہادر بنے اور حالات کا صبر اور ہمت سے مقابلہ کرنا سیکھے۔ چلو بیٹا اب جلدی سے تیار ہو جاؤ اور پہلے کھانا کھا لو، میں ابھی کھانا لگاتی ہوں۔ جب سے کالج سے آئی ہوں ایسے ہی بیٹھی ہوں، کچھ کھائے پیے بغیر ہی۔ آمنہ بیگم فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی تو اسے مجبوراً اٹھنا ہی پڑا، اور ابھی اسے نماز پڑھنا تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے ٹائم دیکھا تو ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ اس نے جلدی جلدی وضو کر کے نماز پڑھ لی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھیں بے اختیار ہی چھلک پڑیں۔ یا اللہ، آج میرے پاپا نہیں، میں انہیں بہت مس کر رہی ہوں۔ یہ پہلی شادی ہے جس میں ہم پاپا لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ میں اپنے پاپا سے بہت پیار کرتی ہوں، جب پاپا یاد آتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اتنا روؤں کہ پاپا واپس آ جائیں۔ پاپا مجھے کبھی رونے نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بیٹیاں روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ آج اگر پاپا ہوتے تو کبھی بھی مجھے رونے نہ دیتے۔ یا اللہ، پاپا ہمیں کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ کیوں اتنی جلدی چلے گئے میرے پاپا؟ مجھے لگتا ہے کہ میرا دل تو غم سے پھٹ جائے گا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور جب میں روتی ہوں تو ماما کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ مجھے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں کیا کروں پھر؟ کس کے سامنے رہوں میں؟ صبح جب کالج جاتے ہوئے میں دیکھتی ہوں سب اپنے اپنے بچوں کی انگلیاں تھامے انہیں اسکول چھوڑنے جاتے ہیں تو مجھے میرے پاپا بہت یاد آتے ہیں۔ پاپا بھی تو ہمیں ایسے ہی چھوڑنے جاتے تھے۔ میرا اللہ مجھے صبر دے اور ہمت دے پلیز۔ اپنے لیے اور پاپا کے لیے بہت زیادہ دعا کر کے اس نے منہ پر ہاتھ پھیرا تھا، اور دعا مانگنے سے اس کے دل کو قرار سا آ گیا تھا۔ پھر اس نے جائے نماز اکٹھی کی اور ٹیبل پر تہ لگا کر رکھ دی۔ شام 6 بجے کے قریب سالار ماموں آ چکے تھے۔ آمنہ کو گلے لگا کر وہ خوب روئے۔ وہ ان کی سب سے چھوٹی بہن تھی اور دل و جان سے انہیں عزیز تھی۔ آمنہ بیگم نے سالار بھائی کو دیکھتے ہی مہیمن کو آوازیں دینا شروع کر دی تھی۔ مہیمن، کہاں ہو بیٹا؟ تمہارے ماموں آ گئے ہیں، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ۔ آمنہ تم بیٹھو، میں خود بچوں سے مل کر آتا ہوں۔ وہ بھی چہرے پر مسکراہٹ سے جوائے ان کے کمرے کی طرف بڑھ چکے تھے۔ مہیمن جو تقریباً شادی کے لیے تیار ہو چکی تھی اور باہر جانے والی ہی تھی کہ اچانک ماموں کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی۔ ماموں آپ کب آئے؟ اس کی آنکھیں انہیں دیکھ کر واقعی ایک دم چمک اٹھی تھی۔ سالار نے بھی آگے بڑھ کر اپنی باجی کو گلے لگایا اور پیار کیا۔ ماموں میں باہر آنے والی تھی نا؟ اسے شرمندگی ہوئی کہ ماموں اس سے خود اس کے کمرے سے میں ملنے آ چکے تھے۔ بیٹا کوئی بات نہیں، میں نے سوچا ذرا دیکھوں تو صحیح کہ ہماری مہیمن ابھی تک تیار ہوئی کہ نہیں۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ میں تو تیار ہوں ماموں جان۔ اس نے جلدی سے جوتے پہنے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو پھر باہر۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ انہیں یاد تھا کہ جب گھر میں کوئی مہمان آتا تو مہیمن کی خوشی کی انتہا نہ رہتی۔ وہ خود سارے گھر کی صفائی کرتی اور ہر کام بھاگ بھاگ کر کرتی۔ ویسے تو خابر ہمدانی اسے گھر کے کاموں سے دور ہی رکھتے تھے کہ ابھی وہ چھوٹی ہے اور پڑھائی بھی کرتی ہے، لیکن مہمانوں کی آمد پر وہ آمنہ بیگم کے ساتھ مل کر سارا کام خود کرتی۔ اس نے اپنی دادی جان سے سنا تھا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، جب بندہ مہمان کی خاطر تواضع کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اس لیے وہ دل و جان سے مہمانوں کی خدمت کرتی تھی۔ مہیمن ان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس کے پاپا کہا کرتے تھے کہ آنسو صرف اللہ کے سامنے بہاؤ اور مسکراہٹ اللہ کی مخلوق میں بانٹ دو، یہی بندگی کا تقاضا ہے اور انسانیت کی معراج بھی یہی ہے۔ سالار صاحب اسے لیے پھر باہر آئے اور مہیمن سے چھوٹے آلیان، اذان اور فیضان سے ملنے لگے اور انہیں بھی پیار کیا۔ آمنہ، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں چلنا چاہیے، راستے میں ٹائم بھی لگے گا اور گھر میں بھی بہت سارے کام کرنے والے رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی گھڑی دیکھی جو 7 بجا رہی تھی۔ چلو بچے لوگ، ماما سے ملو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے بچوں سے کہا تو آمنہ بیگم باری باری سب بچوں سے ملی اور پھر بھائی کے گلے لگ کر خوب روئی۔ بھائی، میرے بچوں کا خیال رکھنا،
آج وہ پہلی دفعہ کسی شادی کی تقریب میں اپنے ممی پاپا کے بغیر جا رہے ہیں۔ سالار صاحب جانتے تھے کہ اس وقت آمنہ کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ انہیں آمنہ سے بے حد پیار تھا۔ وہ بہن جو صبر و ہمت کا پیکر تھی آج ان کے سامنے رو رہی تھی اور وہ اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ارے آمنہ، تم فکر مت کرو، وہ مجھے اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں۔ میں انہیں ہر چیز لا کر دے سکتا ہوں سوائے باپ کے۔ میں باپ کے پیار کی کمی پوری تو نہیں کر سکتا۔ آمنہ، تم اپنا خیال رکھنا اور بچوں کی فکر مت کرو۔ بہن کو خود سے الگ کرتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھے تھے اور اب وہاں مزید ٹھہرنے کی ان میں ہمت بھی نہیں تھی۔ بچوں کو گاڑی میں بٹھا کر آمنہ بیگم اپنے کمرے میں آئی تو گھر اس ایسے سنسان اور ویران سا لگنے لگا جیسے یہاں صدیوں سے تنہائی نے بسیرا کیا ہو۔ دروازہ لاک کر کے وہ بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ سامنے ہی دیوار پر ان کے سرتاج اور دل و جان سے عزیز شوہر خاور ہمدانی کی تصویر لگی تھی۔ خاور، دیکھو آج میں اکیلی رہ گئی، آپ کہاں چلے گئے ہمیں چھوڑ کر؟ وہ اپنے آنسو روک نہ سکی تھی۔ بچوں کے سامنے تو وہ صبر کا دامن پکڑے رکھتی تھی اور تنہائی میں اپنے دکھ پر آنسو بہا لیتی۔ شوہر کی اچانک موت کا صدمہ بہت بڑا تھا ان کے لیے۔ ماں باپ پہلے ہی اس کی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ خاور ہمدانی ہارٹ اٹیک سے ایک رات اچانک اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ بھری جوانی میں وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ وہ بہت لونگ، کیئرنگ اور اچھے انسان تھے اور بچوں کے معاملے میں تو بہت ہی زیادہ حساس تھے۔ مہیمن ان کی سب سے بڑی اور لاڈلی بیٹی تھی اور 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ مہیمن کے بعد اذان تھا جو ابھی 14 سال کا تھا اور پھر آلیان اور فیضان تھے۔ آلیان 10 سال کا تھا اور فیضان 9 سال کا۔ خاور ہمدانی سب سے زیادہ پیار اپنی بیٹی سے ہی کرتے تھے۔ ان کی تو آدھی جان مہیمن میں تھی۔ اس کی ہر خواہش وہ زبان پر آنے سے پہلے ہی پوری کر لیتے تھے۔ سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے وہ سب سے بہت پیار لیتی تھی اور خوبصورت بھی بہت تھی۔ سرخ و سفید رنگ، خوبصورت براؤن آنکھیں، گھنی سیاہ پلکیں، سرخ گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ، اس کی ٹھوڑی پر کالا تل اور لمبے براؤن خوبصورت بال جنہیں وہ ہر وقت بڑے سے دوپٹے میں چھپائے رکھتی تھی۔ دیکھنے میں وہ بالکل پریوں جیسی تھی اور اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت بھی تھی۔ دادا دادی کی تو آنکھ کا تارا تھی مہیمن، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ بہت زیادہ ذہین بھی تھی۔ پلے گروپ سے لے کر انٹر تک وہ فرسٹ پوزیشن کے ساتھ پاس ہو رہی تھی اور یہی وجہ تھی جس سے وہ سارے خاندان والوں کی لاڈلی تھی۔ یوں سبھی کی محبت نے اسے بہت زیادہ حساس بنا دیا تھا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی وہ بہت محسوس کرتی تھی۔ آمنہ سے زیادہ وہ خاور ہمدانی سے اٹیچ تھی۔ خاور اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خوشی کو بھی بہت بڑا کر کے سیلیبریٹ کرتے تھے۔ جس دن مہیمن کا رزلٹ آنا ہوتا، خاور جو کہ بینک میں اکاؤنٹنٹ کی ہائی پوسٹ پر تھے صرف اور صرف اپنی بیٹی کے لیے اس دن آفس سے چھٹی کرتے۔ رزلٹ کا دن تو جیسے مہیمن کے لیے سولی چڑھنے کا دن ہوتا۔ صبح سے ہی وہ کمرے میں بند ہو جاتی اور بغیر کچھ کھائے پیے قرآن پاک کی تلاوت کرتی، نوافل پڑھتی اور طرح طرح کے وظیفے کرتی، جب تک رزلٹ کا پتہ نہ چل جاتا اور خاور اس کے پیچھے کھانا لیے پھرتے رہتے، لیکن وہ ایک لقمہ بھی نہ کھاتی۔ مہیمن بہت چھوٹے دل کی مالک تھی اور ذرا ذرا سی بات پر اتنی ٹینشن لیتی کہ کبھی کبھی تو اس کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا۔ ایسے میں اس کا باپ خاور اسے تسلیاں دیتا اور یقین دلاتا کہ اس دفعہ میری مہیمن ہی فرسٹ آئے گی، لیکن جب تک رزلٹ نہ آ جاتا اسے یقین نہ آتا تھا۔ پھر آخر خاور تھک ہار کر اسے کہتے، بیٹا اب تو چیک کر لینے دو، کب سے رزلٹ آ چکا ہے؟ نہیں پاپا پلیز ابھی نہیں، تھوڑی دیر اور ویٹ کر لیں۔ وہ رو دینے کو ہو جاتی تھی۔ نہیں بیٹا اب مجھ سے اور ویٹ نہیں ہوتا، دیکھو تو سبھی بار بار پوچھ رہے ہیں تمہارے رزلٹ کا، اب تو چیک کر لینے دو نا بیٹا۔ مگر پاپا میری تو جان نکلی جا رہی ہے، پلیز رک جائے نا ابھی۔ اچھا ٹھیک ہے نہیں دیکھتے، اب خوش ہو تم؟ خاور ہمدانی نے اسے پاس بٹھاتے ہوئے کہا اور پھر بولے، مہیمن بیٹا خود پر یقین کرنا سیکھو، ایسے نہیں کرتے، رزلٹ تو دیکھنا ہی پڑے گا، آخر کب تک تم نہیں دیکھو گی؟ مگر پاپا، وہ اب رو دینے والے انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں کہ تمہارا رزلٹ نہیں دیکھتے، تمہاری فرینڈس کا چیک کر لیتے ہیں۔ ہاں پاپا یہ ٹھیک رہے گا، دیکھ لے کہ میرے سامنے نہیں، مجھے پلیز یہاں سے جا لینے دیں۔ نو، تم یہیں میرے پاس بیٹھو گی ٹھیک ہے، پہلے اتنی مشکل سے تمہیں کمرے سے نکالا ہے۔ انہوں نے اسے پکڑ کر دوبارہ اپنے قریب صوفے پر بٹھا لیا تھا۔ تبھی ماہنور خوشی سے چھلانگیں لگاتی ہوئی آ رہی تھی۔ مہیمن کہاں ہو یار؟ السلام علیکم آنٹی، مبارک ہو، بول کے بہت بہت مبارک ہو۔ ماہنور نے آمنہ بیگم کو دیکھتے ہی دور سے چلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن کس چیز کی مبارکباد دے رہی ہو یہ تو بتاؤ۔ آمنہ بیگم نے ہنستی مسکراتی ماہنور سے پوچھا، وہ آنٹی آپ کو نہیں پتا، مہیمن نے اس بار پھر ٹاپ کیا ہے۔
اوہ یا اللہ تیرا شکر۔ آمنہ بیگم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ جاؤ بیٹا مہیمن کو بھی بتا دو، ورنہ ان دونوں باپ بیٹی نے تو آج ایسے ہی بیٹھے رہنا ہے سارا دن۔ آمنہ کب سے خاور اور مہیمن کو دیکھ رہی تھی، جو لیپ ٹاپ گود میں لیے بیٹھے تھے اور مہیمن کی منتیں کر رہے تھے رزلٹ دیکھنے کے لیے، لیکن نہ تو وہ خود رزلٹ دیکھ رہی تھی اور نہ ہی کسی اور کو دیکھنے دے رہی تھی۔ ارے دیکھو تو مہیمن، اب تو دیکھ لینے دو، رزلٹ اناؤنس ہوئے بھی 4 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ نہ تم لیپ ٹاپ کو ہاتھ لگانے دیتی ہو اور نہ ہی موبائل کو، کسی کی کال ہی آ جاتی ہے، صبح سے سوئچ آف کیا ہے تم نے۔ خاور بھی اب تھک چکے تھے اس کی ضد کے آگے۔ اتنے میں ماہنور مہیمن کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کمرے میں آ گئی۔ انکل، کیا آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے؟ خاور ہمدانی نے ماہنور کو اپنے کمرے میں آتے دیکھا تو کہا، وہ دیکھو ماہنور بھی آ چکی ہے۔ انکل جی، آپ کو تو بہت بہت کنگریچولیشن، بلکہ ویری ویری کنگریچولیشنز۔ بٹ وائی بیٹا؟ خاور ہمدانی نے حیرانہ ہو کر پوچھا تو وہ بولی، انکل بیکاز یور ڈاٹر اینڈ مائی بیسٹ فرینڈ مہیمن گاٹ فرسٹ پوزیشن اگین۔ کیا سچ میں ماہنور؟ مہیمن جو چھپی بیٹھی تھی اپنے بابا کے پیچھے، یک دم چھلانگے لگاتی ماہنور کے پاس آئی۔ ہاں تو اور کیا، میں کوئی مذاق کر رہی ہوں، بدتمیز کہیں کی۔ اس نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، آئی ایم سو ہیپی اینڈ آئی کینٹ بلیو اٹ۔ ڈوب کر مر جاؤ تم مہیمن، اگر اب بھی یقین نہیں آ رہا، بجائے اس کے کہ تم خود مجھے بتاتی۔ ماہنور نے اس سے ناراض ہوتے ہوئے کہا تو وہ بولی، میں کیسے بتاتی، میں نے تو چیک ہی نہیں کیا ابھی تک۔ مہیمن اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے جھٹ سے وضاحت پیش کرنے لگی، ہاں مجھے پتا تھا کہ تم ایسے الو کی طرح بیٹھی ہوگی اور میں تمہاری ٹریٹ کے انتظار میں ہی اللہ کو پیاری ہو جاؤں گی۔ ارے اب ایسی بھی تو بات نہیں، تم بیٹھو بس میں ابھی آتی ہوں۔ رزلٹ کا سن کر مہیمن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ خاور خمدانی کے گلے لگ کر مہیمن نے ڈھیروں پیار کیا۔ پاپا آپ نے سنا ماہنور کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں بیٹے میں نے سن لیا، اور مجھے پتا بھی تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ لیکن کیسے پاپا؟ آپ تو میرے ساتھ بیٹھے تھے نا، پھر آپ کو کیسے پتا چلا میرے رزلٹ کا؟ مہیمن نے ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوال کر دیے۔ بھائی میری بیٹی نے بورڈ ٹاپ کیا ہے اور مجھے پتا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، پاپا یو چیٹر، اگر آپ کو پتا تھا تو پھر مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ارے یار اب تو مجھے چیٹر کہو یا جو مرضی کہو، انہوں نے اسے چڑھانے والے انداز میں کہا، بٹ پاپا میں سچ میں آپ سے ناراض ہوں۔ مہیمن نے غصے سے منہ پھلا لیا تھا۔ اوکے بیٹا آئی ایم سوری۔ اچھا مجھے بینک سے کال آئی تھی میرے باس کی، تو میں صبح سے تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، میں نے کون سا خود چیک کیا ہے وہ تو۔ اچھا کب کال آئی تھی آپ کو؟ اس نے تفتیشی انداز میں کہا۔ کال؟ اس سوال پر خاور ہمدانی سر کھجانے لگے، کیونکہ اگر سچ بتاتے تو بھی مارے جاتے اور اگر نہ بتاتے تو بھی ان کی شامت آ گئی تھی۔ اچھا چھوڑو بیٹا نا، مجھے تو خود یقین نہیں ہو رہا، آؤ ہم دونوں چل کر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے بات بدلی تھی۔ ٹھیک ہے بابا اب دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ان کا بازو پکڑ کر اندر کمرے کی طرف بھاگ اٹھی تھی۔ شکر ہے کہ جان بچ گئی۔ خاور ہمدانی منہ میں ہی بڑبڑائے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مہیمن رزلٹ نہیں دیکھے گی، اس لیے انہوں نے صبح ہی اپنے آفس سے پتہ کروا لیا تھا، اور وہ ابھی تک اپنی خوشی چھپائے بیٹھے تھے کہ مہیمن خود اپنا رزلٹ چیک کرے، لیکن اس نے تو ایک ہی ریٹ لگائی تھی کہ پاپا ویٹ کر لیں پلیز، اور ویسے بھی صبر کا پھل تو میٹھا ہوتا ہے نا۔ وہ اپنی ہنسی بڑی مشکل سے کنٹرول کر رہے تھے، اور واقعی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اپنی بیٹی کی معصومیت پر ہنسے تھے۔ خاور ہمدانی خوشی سے سارے خاندان والوں کو فون کرتے اور پھر مہیمن کو گفٹس بھی ملتے۔ خاور اسے ڈھیروں شاپنگ کرواتے، گھر میں پارٹی کی جاتی جس میں مہیمن کی فرینڈز اور ٹیچرز کو بلایا جاتا۔ یوں ہر طرف خوشیوں کا سماں ہوتا تھا، لیکن خاور ہمدانی کی اچانک موت سے مہیمن کو بہت صدمہ پہنچا اور وہ بالکل پاگل سی ہو گئی تھی، اور اس حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ تھی کہ اس کے شفیق پاپا اسے یوں اچانک چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ سارا دن وہ خاور خمدانی کی تصویر گود میں رکھ کر بیٹھی رہتی، وہی مہیمن جو ہر وقت ہنستی رہتی تھی، اس کی ہنسی تو جیسے اب غائب ہی ہو گئی تھی۔ اس کی خوبصورت روشن آنکھیں جن میں وہ سرما لگاتی تھی تو وہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی کشش اور نور تھا جو اسے سب سے الگ اور معتبر بنا دیتا تھا۔ اب وہی آنکھیں ویران اور گمسم سی ہو گئی تھی۔ سارا دن ایک ہی حالت میں وہ بیٹھی رہتی، نہ کچھ بولتی اور نہ ہی کھانے پینے کی پرواہ کرتی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اچانک بے ہوش ہو جاتی، اور یہ صدمہ اس کے لیے بہت بڑا تھا،
اس حادثے نے پہلی باری مہیمن کو مار ہی ڈالا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ شاہ نواز صاحب جو ان جوان بیٹے کی موت سے ڈھے ہی گئے تھے، لیکن وہ اپنے درد کو چھپانا جانتے تھے۔ مہیمن کی حالت دیکھ کر ان کا دل خون کے آنسو روتا۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے، پہلے کی طرح اس سے باتیں کرتے، اسے لمبی لمبی کہانیاں سناتے، صرف اور صرف اس لیے کہ مہیمن کو یہ محسوس نہ ہو کہ جوان بیٹے کی موت نے انہیں اندر سے توڑ دیا ہے۔ اپنے دکھ وہ اس پر عیاں نہیں ہونے دیتے تھے اور صبر کی چادر اوڑھے رکھتے تھے۔ مہیمن جو بہت سینسیٹیو تھی، ہر بات کو محسوس کرنے والی، کبھی کبھی ان کے صبر پر حیران رہ جاتی کہ وہ کیسے اسے خوش رکھنے کے لیے کیا کیا جتن کرتے تھے، لیکن ان کی آنکھیں مہیمن سے چھپی نہیں تھی، جو بیٹے کی یاد میں رو رو کے خشک ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ اب اسے ساری زندگی اپنے پاپا کے بغیر ہی گزارنی ہے۔ اسے صرف اور صرف اپنی ماما اور بھائیوں کے لیے جینا ہے، اور بوڑھے دادا دادی کے لیے جو اپنے غم کو بھلا کر اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اب اس نے سب کے سامنے رونا چھوڑ دیا تھا۔ دادا جان کی طرح اسے بھی اپنے دکھوں کو چھپانا آ چکا تھا، جنہیں اس نے کئی بار راتوں کو اٹھ کر اپنے بیٹے کے لیے روتے دیکھا تھا۔ کتنے عظیم تھے اس کے دادا جان، جو اندر سے تو ٹوٹ گئے تھے، لیکن کبھی زبان سے شکوہ یا ملال نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ آخر وہ بھی انہی کی پوتی تھی، اس نے بھی خود کو سنبھال ہی لیا تھا۔ اس نے ہنسنا چھوڑ دیا اور لبوں پر خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ وہ سب بچوں سے الگ تھی۔ دوسرے بچوں کی طرح نہ تو اسے کھیلنے کودنے کا شوق تھا اور نہ ہی شرارتیں کرنے کا۔ بچپن سے ہی وہ وقت کی بہت پابند تھی۔ جب وہ فارغ ہوتی تو دادا جان اور دادی جان کے پاس بیٹھ جاتی، ان کے بچپن کی باتیں اور قصے کہانیاں سنتی۔ اس کے دادا جان بہت پڑھے لکھے اور نیک انسان تھے۔ وہ اسے بہت اچھی اچھی باتیں سناتے، جس سے اسے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا۔ اس کی ایک عادت بہت اچھی تھی کہ وہ ہر کسی کی بات سنتی اور مانتی تھی۔ آمنہ بیگم بھی ماضی کی یادوں میں گم ہو گئی تھی، جہاں وہ اپنے شوہر کی رفاقت اور بچوں کے سنگ بہت خوش تھی، لیکن ایک انسان کے چلے جانے سے ان کا گھر اجڑ سا گیا تھا۔ جس گھر میں ہر وقت ہنسنے کی آوازیں گونجتی تھی، اب وہاں ہر وقت سناٹا چھایا رہتا۔ آمنہ بیگم کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ خاور ہمدانی ہر چیزوں نے گھر کی چار دیواری میں لا کر دیتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی چیز کی کمی ہونے ہی نہیں دی تھی۔ انہیں عورتوں کا بلا وجہ گھر سے باہر نکلنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آمنہ کم و بیشی گھر سے باہر جاتی تھی، لیکن خاور کے جانے کے بعد تو وہ بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ بچوں کو سنبھالنا ان کے لیے ایک بہت مشکل کام تھا، خاص کر مہیمن کو، جس کی جان ہی خاور ہمدانی میں تھی۔ لیکن ان کا بیٹا اذان، جو مہیمن سے 3 سال چھوٹا تھا، بالکل اپنے بابا جیسا تھا، عادات میں بھی اور کام میں بھی۔ وہ بہت ذہین اور سمجھدار بھی تھا۔ اس نے کبھی آمنہ بیگم کو شوہر کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اور نہ ہی کبھی انہیں شکایت کا موقع دیا تھا۔ خاور ہمدانی کی طرح ہی وہ اپنے بہن بھائیوں اور ماما کا خیال رکھتا تھا۔ جو کام وہ کرتے تھے، اب ان سب کی ذمہ داری اذان نے اٹھا لی تھی۔ اپنے پاپا کی طرح وہ چھوٹے بھائیوں کو مسجد میں لے کر جاتا اور خود انہیں اسکول بھی چھوڑنے جاتا تھا۔ اذان کے بعد عالیان اور فیضان تھے، جو تقریباً ایک ہی جیسے تھے۔ بس 1 سال کا فرق تھا ان دونوں کی عمروں میں۔ عالیان 5ویں کلاس میں تھا اور فیضان 4تھی کلاس میں۔ عالیان تھوڑا جذباتی اور لڑاکا قسم کا تھا، جبکہ فیضان اس کے بالکل الٹ تھا، لیکن مہیمن کی طرح وہ بھی سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے بہت لاڈلا تھا۔ خاور ہمدانی مہیمن کے بعد سب سے زیادہ پیار فیضان سے ہی کرتے تھے، کیونکہ وہ بالکل مہیمن جیسا تھا، بہت کیوٹ اور سینسٹیو۔ لیکن خاور ہمدانی کی وفات کے بعد تو بچے جیسے ڈر ہی گئے تھے۔ اب وہ اتنے سمجھدار ہو گئے تھے کہ خود آمنہ بیگم بھی حیران رہ جاتی۔ اگر کبھی وہ رو رہی ہوتی تو فیضان ان کے پاس بیٹھ جاتا اور انہیں چپ کرواتا۔ ماما، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے ان کے آنسو پوچھتے ہوئے کہتا تھا۔ آپ پاپا کو مس کر رہی ہیں نا ماما؟ آمنہ بیگم کا جواب نہ پا کر وہ خود ہی پریشان ہو کر بول اٹھتا۔ مجھے پتہ ہے ماما کہ آپ پاپا کو بہت مس کرتی ہیں، اس لیے رو رہی ہیں آپ۔ ماما، جب آپ روتی ہیں نا تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی اونچی اونچی آواز میں رو، لیکن پتہ ہے میں کیوں نہیں روتا؟ کیونکہ پاپا کہتے تھے کہ جو لوگ بزدل ہوتے ہیں وہی روتے ہیں، اور ماما میں بزدل نہیں ہوں، میں تو بہادر بچہ ہوں نا، بہت بہادر۔ اور میری ماما دنیا کی سب سے اچھی ماما ہے۔ آئی لو یو ماما، آپ میری جان ہے ماما، اور میں کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، آپ کی ہر بات مانوں گا۔ اب میں شرارتیں بھی نہیں کروں گا اور آپ کو تنگ بھی نہیں کروں گا ماما، اور اسکول جاتے ہوئے آپ سے پاکٹ منی بھی نہیں لوں گا۔ اچھا بس بیٹا،
انہیں پتہ تھا کہ وہ اپنی ہر بری بات ان کے سامنے گنوائے گا. نو ماما، آئی پرومس، آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گا. اور اگر آلیان مجھے مارے گا تو میں اس سے لڑائی بھی نہیں کروں گا، بلکہ آرام سے مار بھی کھا لیا کروں گا. کیونکہ جب ہم لڑتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتی ہیں نا، اس لیے اب میں کبھی اس سے لڑائی نہیں کروں گا. اب تو آپ نہیں روئیں گی نا ماما؟ ہاں بیٹا، اب نہیں رہوں گی، وہ اسے اپنے ساتھ لپٹا کر کہتی تھی. ماما، پاپا اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں نا، اور اب کبھی وہ واپس نہیں آئیں گے نا؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگا تو وہ بولی، ہاں بیٹا، اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے. ماما، جب میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو پاپا کے لیے پتہ ہے کیا دعا کرتا ہوں؟ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے پاپا کو جنت میں بہت بڑا گھر دینا اور ایک بہت بڑی سی گاڑی بھی. پھر پاپا مجھے گاڑی میں بٹھا کر سیریں کروایا کریں گے اور چاکلیٹس بھی لے کر دیں گے. اور میں آلیان کو ایک چاکلیٹ بھی نہیں دوں گا. اچھا، لیکن ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ میں آلیان سے لڑائی نہیں کروں گا. آمینہ بیگم اس سے پوچھتی تو اس نے کہا، وہ تو میں آپ کو منانے کے لیے کہہ رہا تھا نا. تم بہت شرارتی ہو. آمینہ بیگم نے اس کے سر پر پیار سے چپت لگاتے ہوئے کہا، ماما، آلیان اتنی زور سے مکہ مارتا ہے کہ میری جان نکل جاتی ہے. اسکول میں بھی اس نے ایک لڑکی کا دانت توڑ دیا تھا مکہ مار کر. اب وہ ان کی گود میں لپٹ کر آلیان کی شکایتیں لگا رہا تھا. اور ماما قاری صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچوں کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، تو کیا وہ میری دعا بھی قبول کرے گا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تو وہ بولی، ہاں بیٹا، اللہ تعالیٰ بچوں کی دعا بہت جلدی قبول کرتا ہے. پروفیسر ہنری اسٹیفن کا آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے موضوع پر خصوصی لیکچر تھا، جو خاص طور پر تھا تو آئی ٹی اور سی ایس کے اسٹوڈنٹس کے لیے، مگر اس میں شرکت کے لیے انہوں نے ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ تاکید کی تھی جو اس کے لیے کسی مصیبت سے کم نہ تھا. وہ اس سیمسٹر میں انہیں لوپنگ اسٹرکچر اور C++ پڑھا رہے تھے، اور پتہ نہیں وہ انہی کی کلاس میں ہمیشہ لیٹ کیوں پہنچا کرتی تھی. جان بوجھ کر نہیں، بس کسی نہ کسی وجہ سے صرف انہی کی کلاس میں ایسا ہوتا کہ ان کی کلاس میں داخل ہونے کے بعد بھاگم بھاگ اور تاخیر سے کلاس میں پہنچتی. جب وہ اپنے اس خصوصی لیکچر میں ان لوگوں سے شریک ہونے کے لیے کہہ رہے تھے، تب اسے دیکھتے انہوں نے بطور خاص کہا تھا، مس علیشا، لیکچر ٹھیک 10 بجے شروع ہوگا. اپنے ایک پروفیسر پر اپنا برا امپریشن قائم ہو جانے پر وہ خود سے سخت ناخوش تھی. ان کی کلاس میں وہ اتفاقاً لیٹ ہوتی تھی، مگر انہوں نے شاید اسے اس کی عادت سمجھ لیا تھا. اس صبح اس کی جلدی تو کوئی کلاس نہیں تھی، لہٰذا رات دیر تک اپنے لوپنگ اسٹرکچر ہی کے پروجیکٹ میں مصروف رہنے کے بعد وہ صبح 8:30 بجے کا الارم سیٹ کر کے آرام سے سو گئی. 10 بجے لیکچر تھا اور اتنا وقت نہانے، تیار ہونے، ناشتہ کرنے اور کیمپس پہنچنے کے لیے بہت تھا. صبح 8:30 بجے الارم بیچارہ یقیناً بہت دھوم دھڑاکے سے بجا ہوگا، مگر اس کی آنکھ کھلتی تب نہ. وہ تو بھلا ہو اس کی ملازمت سلمہ کا، جس نے اسے 9:15 بجے آ کر جگاتے ہوئے پوچھ لیا کہ بیوی جی، کیا آج آپ کو یونیورسٹی نہیں جانا؟ ٹائم دیکھ کر وہ کمبل پھینک کر، بستر چھوڑ کر، بوکھلا کر بیڈ سے کودی تھی. اور پھر جو بھاگم دوڑ مچی تھی وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. اس نے بھاگم بھاگ تیاری کی تھی اور ناشتے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. جتنی جلدی سے ممکن ہو سکتا تھا اتنی تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کر کے وہ کیمپس پہنچی. مگر اس تمام تیز رفتاری کے باوجود بھی جس وقت وہ اپنی گاڑی کیمپس میں پارک کر رہی تھی 10 بج چکے تھے. پروفیسر ہنری اسٹیفن جتنے پنکچول تھے، اسے امید تھی کہ ادھر گھڑی کی سوئیاں 10 اور 12 کے ہندسوں پر پہنچے گی، ادھر انہوں نے لیکچر ہال میں قدم رکھا ہوگا. وہ تو اب باقاعدہ دوڑتی بھاگتی لوگوں سے ٹکراتی اپنے ڈپارٹمنٹ پہنچی تھی. جلدی میں اس نے سیڑھیاں بھی ایک وقت میں 2 پھلانگی تھی، مگر اس ساری بھاگ دوڑ کے باوجود بھی وہ 10 منٹ لیٹ ہو چکی تھی. لیکچر ہال کے 2 دروازے تھے. پروفیسر ہنری اسٹیفن کی نگاہوں میں آنے سے بچنے کے لیے اس نے آگے والے دروازے کے بجائے پیچھے والے دروازے سے اندر داخل ہونا مناسب سمجھا. ممکن ہے کہ اس وقت ان کا رخ پروجیکٹر کی طرف ہو، اسٹوڈنٹس کی طرف نہ ہو، اور وہ اسے اندر داخل ہوتے نہ دیکھ سکیں. دل ہی دل میں یہ دعائیں مانگتے وہ پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی. پروفیسر ہنری اسٹیفن کا رخ پروجیکٹر یا رائٹنگ بورڈ کی طرف تو ہرگز نہ تھا، مگر سب سے اگلی کتاب میں بیٹھے کسی لڑکے سے کچھ بات چیت کر رہے تھے. غالباً اس کے سوال کا جواب دے رہے تھے. اس سے پہلے کہ ان کی نظر اس پر پڑے وہ جلدی سے کسی بھی خالی چیئر پر بیٹھ جانا چاہتی تھی. اسے سیکنڈ لاسٹ رو میں جو پہلی کرسی خالی نظر آئی وہ تیزی سے اس پر بیٹھ گئی. اس کے اس طرح اچھل کر بیٹھنے سے اس کرسی پر رکھا کیلکولیٹر جو غالباً برابر والی کرسی پر بیٹھے لڑکے کا تھا وہ نیچے گر پڑا. بخلاہٹ میں اس نے جھک کر وہ کیلکولیٹر اٹھایا اور اسے اس لڑکی کو تھما دیا. آئی ایم سوری.
گھر سے بھاگتے دوڑتے وہ تیار ہو کر آئی تھی، اس لیے بال باندھنے کی بھی مہلت نہ مل سکی تھی۔ اس کے شانوں تک آتے بال، جنہیں وہ پونی کی صورت میں باندھ کر رکھا کرتی تھی، اس وقت بری طرح بکھر گئے تھے۔ اٹس اوکے، وہ لڑکا مسکراتے اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اپنا بیگ اور فائل اس نے ابھی تک گود میں ہی رکھا تھا۔ اب ذرا سی سانس بحال کرتے اس نے کرسی پر صحیح ہو کر بیٹھنے اور بیگ گود سے ہٹانے کی کوشش کی تو اس بار اس کی گود سے فائل نیچے گر پڑی۔ آس پاس کی کرسی پر بیٹھے اسٹوڈنٹس نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ پروفیسر کی نگاہ بھی آخر کار اس پر پڑ چکی تھی۔ اس کے برابر بیٹھے لڑکے نے جھک کر اس کی فائل اٹھائی اور اسے اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ اس کی طرف نہیں بلکہ سامنے پروفیسر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ خود اعتمادی سے مسکرا کر انہیں یوں دیکھ رہی تھی جیسے لیکچر کے شروع ہونے سے وہ یہاں پر موجود تھی اور ان کی ہی نظر اس پر اب تک نہ پڑی تھی۔ پروفیسر لیکچر دیتے ہوئے تیزی سے ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے سامنے سے ہٹے اور اپنا لیکچر جاری رکھتے ہوئے پچھلی نشستوں کی طرف آنے لگے، اور اس لمحے اس کی پریشانی دیدنی تھی۔ اس نے کچھ گھبرا کر اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھا وہ لڑکا غالباً اس کا مسئلہ سمجھ چکا تھا۔ اس نے بڑی آہستگی سے، اس طرح کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، اپنی ڈیسک سے اس کی ڈیسک پر اپنی فائل خاموشی سے منتقل کر دی، جبکہ علیشا کی فائل جو چند لمحے پہلے نیچے گری تھی وہ تو اب تک اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ اس نے علیشا کی فائل کھول کر اپنے ڈیسک پر رکھ لی تھی۔ ٹہلنے والے انداز میں لیکچر دیتے پروفیسر ہنری آخر کار سیکنڈ لاسٹ رو میں پہنچ چکے تھے۔ اس کی چونکہ بالکل کارنر والی کرسی تھی، لہٰذا ان کے لیے اس کی فائل کی طرف دیکھنا ہرگز دشوار نہ تھا۔ وہ اس کی کرسی تک آ گئے تھے اور عین اس کے سامنے سر پر کھڑے تھے۔ وہ خود اعتمادی سے انہیں دیکھ کر مسکرائی، جو اسے نہیں بلکہ اس کے سامنے کھلے ہوئے صفحے کو دیکھ رہے تھے، جو پورے کا پورا ان کے اب تک دیے گئے لیکچر کے پوائنٹ سے بھرا ہوا تھا۔ اپنے دیے ہوئے لیکچر کے پوائنٹس اس کی فائل پر لکھے ہوئے دیکھے تو انہیں اس کے متعلق دل سے شک دور کرتے ہوئے یقین کرنا ہی پڑا کہ آج اپنی عادت کے برخلاف حیرت انگیز طور پر علیشا وہاج کلاس میں صحیح ٹائم پر پہنچی تھی، اور شاید انہوں نے ہی اسے اب دیکھا ہو۔ چونکہ یہ لیکچر پوسٹ گریجویشن اور انڈر گریجویشن دونوں کے لیے تھا، اس لیے لیکچر ہال پورے کا پورا بھرا ہوا تھا۔ شاید اتنے اسٹوڈنٹس میں وہ اسے پچھلی نشست پر بیٹھا دیکھ نہیں پائے تھے۔ اس کے پاس سے مڑ کر واپس آگے کی طرف جانے لگے تو اس نے بھی سکون کا سانس لیا اور پھر دبی ہوئی زبان میں اپنے برابر بیٹھے بندے کا شکریہ ادا کیا، تھینک یو۔ اور جس خاموشی سے اس کی فائل اس کی میز پر آئی تھی، اسے اتنی ہی خاموشی سے اس کے ڈیسک پر رکھ دیا۔ وہ اب سنجیدگی سے لیکچر نوٹ کرنا چاہ رہی تھی، مگر اس کے بالوں کی چھوٹی چھوٹی لٹیں آنکھوں اور ماتھے پر بکھر کر اسے پریشان کر رہی تھی۔ اس نے بالوں کی تازہ ہی کٹنگ کروائی تھی، جس سے اس کے آگے کے بال زیادہ ہی چھوٹے ہو گئے تھے۔ اب ہیئر بینڈ لگائے بغیر اس سے کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ بکھرے بالوں کو جب تک وہ سمیٹ نہ لیتی، سکون سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتی تھی۔ گھر سے بھاگتے دوڑتے نکلتے اس نے اپنا ہیئر بینڈ اپنے بیگ میں ٹھونس دیا تھا۔ بیگ کھول کر اس میں سے ہیئر بینڈ نکالنا چاہا تو ڈھیر سارے کوڑے کرکٹ میں سے دنیا زمانے کی ہر چیز اسے ملنے لگی، ماں سوائے اپنے چھوٹے سے ہیئر بینڈ کے۔ بڑی مشکلوں سے نیچے دبا وہ بینڈ نکالا اور جلدی سے بالوں کو سمیٹ کر ان میں لگانے لگی تو اس کی نظر اپنے برابر بیٹھے لڑکے پر پڑی۔ وہ اپنا پین فائل پر بند کر کے رکھے بڑی محظوظ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی اس احمقانہ حرکت پر کچھ شرمندہ سی ہوئی۔ پتہ نہیں کون تھا وہ۔ اس نے پھر سر جھکا کر سنجیدگی سے لیکچر نوٹ کرنا شروع کر دیا، مگر وہ لڑکا مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اب وہ لیکچر نوٹ نہیں کر رہا تھا۔ اس کا پین لیکچر کے باقی تمام وقت کیپ لگا اس کی فائل پر پڑا تھا اور وہ مسلسل اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، تو اس سے لیکچر کا خاک نوٹ ہونا تھا۔ اب وہ اس کرسی پر بیٹھ کر ہی پچھتا رہی تھی، کیونکہ یہ موصوف تو اس پر سے نظریں ہٹا ہی نہیں رہے تھے۔ جیسے ہی لیکچر ختم ہوا، وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اگلی قطار میں بیٹھی اپنی دوست نینی کے باہر نکلنے کا انتظار بھی نہیں کیا تھا۔ پروفیسر ہنری کے بعد لیکچر ہال سے باہر نکلنے والی وہ پہلی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ ابھی کوریڈور کے آخری سر پر سیڑھیوں تک ہی پہنچی تھی جب اسے کسی نے پیچھے سے آواز دی، ہائے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہی لڑکا اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ جواباً ہائے کہتے وہ رکی نہیں بلکہ چلتی رہی۔ ویسے پروفیسر ہنری کا لیکچر آج کافی اچھا تھا۔ اس کے ساتھ چلتا ہوا اس سے انگریزی زبان میں مخاطب تھا، پتہ نہیں مجھ سے پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا۔ ہاں بالکل، مختصر جواب دیتے وہ پھر سے چلنے لگی۔ وہ اب بھی اس کے ساتھ ہی چلا رہا تھا۔ وہ بولا، 1 منٹ رکیے۔ جی فرمائیے۔ وہ اب بغور سے دیکھنے لگی۔
وہ خاصا خوش شکل تھا، بلیو جینز، براؤن شرٹ، بڑی ہوئی شیو اور بکھرے بالوں کے ساتھ وہ اچھا خاصا ہینڈسم اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ وہ اب سیڑھیاں اترنے لگی تھی اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ آپ سی ایس کی اسٹوڈنٹ ہیں؟ آپ کو تو پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ بائی دا وے، میں خلیل عباس ہوں، ایم ایس کر رہا ہوں اور سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے ہوں۔ اس نے سنجیدہ اور روکھے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور اس کے تعارف کے جواب میں اپنا تعارف کرانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ آپ پاکستانی ہیں یا انڈین؟ اسے اپنے کانفیڈنٹ اور بولڈ ہونے پر ناز تھا، مگر یہ لڑکا تو کانفیڈنس کے معاملے میں اس سے بھی آگے تھا۔ اس کے روکھے پیکھے انداز پر اور نو لفٹ والے چہرے کو دیکھ کر بھی مسلسل اس سے سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا، مسلسل اس کے ساتھ چل بھی رہا تھا۔ بندہ پر اعتماد تھا اور کافی جرت مند بھی تھا، اور کچھ تھا یا نہیں لیکن وہ اس کی جرت سے ضرور متاثر ہوئی تھی۔ پھر اس نے اسے جواب دیا، آئی ایم امیریکن۔ اب وہ سیڑھیاں اتر چکی تھی اور اب اس کا رخ آئی ٹی لیب کی طرف تھا۔ اوکے، اور آپ کے پیرنٹس؟ وہ شاید اس کا پاکستانی اوریجن ہونا کنفرم کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ جاننے کے باوجود وہ بے نیاز انداز میں بولی، وہ بھی امریکن ہی ہیں۔ اسے اپنے مختصر اور مخاطب کو زج کرتے جوابوں پر اندر ہی اندر کمینی سی خوشی بھی ہو رہی تھی۔ وہ لڑکا بھی جیسے سمجھ گیا تھا کہ اسے پریشان کرنا چاہتی ہے، لہٰذا وہ بھی ہار مانے بغیر بولا، اینڈ گرینڈ پیرنٹس؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس بار اس نے اردو میں جواب دیا تھا اور وہ اس کے منہ سے اردو سن کر خاصا خوش نظر آیا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کا نہیں تو آپ کے فور فادرز کا تعلق پاکستان سے ہی ہوگا، کیونکہ آپ مجھے پاکستانی لگ رہی تھی۔ وہ اتنے بے تکلفانہ انداز میں اس کے ساتھ چل رہا تھا کہ جیسے نہ جانے کتنی بار اس سے مل چکا ہو۔ وہ بھی اب اس سے اردو میں ہی بات کر رہا تھا۔ وہ اپنی مطلوبہ بلڈنگ میں داخل ہو چکی تھی اور وہ اس کا پاکستانی اوریجن کنفرم ہو جانے پر خاصا خوش نظر آ رہا تھا۔ علیشا، کیا آپ میرے ساتھ ایک کپ کافی پئیں گی؟ علیشا نے اس سے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا اور وہ اسے اس کا نام لے کر مخاطب کر رہا تھا۔ اس نے یقیناً علیشا کی فائل سے اس کا نام دیکھا تھا۔ اسے اس کے کانفیڈنس پہ اب رشک آیا تھا۔ اس کا بے نیاز قدر مغرورانہ انداز اس کے اعتماد کو ذرا سا بھی ڈگمگا نہیں رہا تھا۔ اسے شاید خود پر کچھ ضرور سے زیادہ ہی بھروسہ تھا۔ سوری، میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہہ کر لیب کے سامنے آ کر رک گئی تھی اور پھر مزید اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ لیب میں انٹر ہو گئی تھی۔ ان کی گاڑی سالار ہاؤس کی شاندار عمارت کے سامنے جا رکی تھی۔ سارے گھر کو خوبصورت روشنیوں اور رنگا رنگ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ بجلی کی لائٹوں نے گھر کو چاند کی طرح روشن کر دیا تھا۔ مہیمن کو گھر کی ڈیکوریشن بہت پسند آئی تھی۔ اندر طویل راہداری عبور کر کے کشادہ ہال میں اس وقت سبھی مہمان پہنچ چکے تھے اور خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ سالار صاحب بچوں کے ہمراہ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے بلند آواز میں سب کو سلام کہہ کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ ارے میرے بچے آ گئے! سب سے پہلے شمائلہ بیگم آگے بڑھی اور بچوں کو پیار کرنے لگی۔ مہیمن تو اتنے زیادہ مہمانوں کو دیکھ کر کنفیوز سی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بہت شرمیلی تھی اور ایسے موقعوں پر تو وہ آمنہ بیگم کے ساتھ ہی چمٹی رہتی تھی۔ پھر آمنہ بیگم ہی اسے سمجھاتی، بیٹا مہیمن دیکھو تمہاری ساری کزنز کیسے ہلہ گلا کر رہی ہیں اور تم یہاں میرے پلو سے لگی بیٹھی ہو۔ تو ان کے جواب میں وہ کہتی، نہیں ماما، مجھے تو بہت شرم آتی ہے، آپ پلیز میرے ساتھ چلیں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے سب میری طرف دیکھ رہے ہوں۔ اس کی باتوں پر آمنہ بیگم ہنسنے لگ جاتی تھی، اور اب بھی اسے اس وقت اتنے زیادہ مہمانوں کو دیکھ کر گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ شمائلہ بیگم اس کی کیفیت بھانپ گئی تھی، اس لیے وہ جلدی سے اس کی طرف آئی۔ مہیمن بیٹا۔ جی ممانی۔ بیٹا ادھر کیوں کھڑی ہو، ہم سے نہیں ملو گے کیا؟ انہوں نے پیار سے اس کے گرد باہیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ جی وہ ممانی جان، ایسی بات تو نہیں، وہ میں سوچ رہی تھی کہ پہلے آپ بچوں سے مل لے تو پھر میں آپ سے مل لیتی ہوں، اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا کوئی بات نہیں بیٹا۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی کہ آج ان کی عزیز نن شادی میں نہیں آئی تھی۔ اس سے ملنے کے بعد وہ خود اسے ہال میں بیٹھے مہمانوں سے ملانے لے گئی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ مہمن اس وقت کنفیوز ہو رہی تھی۔ سالار، آپ اتنا لیٹ کیوں ہو گئے؟ مہمان کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں؟ شمائلہ بیگم نے روایتی بیویوں کی طرح اب ان کی تفتیش شروع کر دی تھی۔ ارے بیگم، ہم تو ٹائم پر ہی گھر سے نکل آئے تھے، لیکن مہیمن بیٹی کی کچھ چیزیں گھر پر رہ گئی تھی جسے لینے کے لیے ہمیں واپس گھر جانا پڑا، اس لیے ہم لیٹ ہو گئے تھے۔ حالانکہ میں نے تو مہیمن سے کہا تھا کہ بیٹا اگر جیولری یا میک اپ وغیرہ کا سامان گھر رہ گیا تو ہم راستے میں جاتے ہوئے لے لیتے ہیں، لیکن شاید کچھ ضروری سامان ہی رہ گیا تھا۔
مہیمن نے ان کی بات سن کر دل میں شکر ادا کیا کہ شکر ہے مامور جان نے پوچھا نہیں تھا کہ گھر میں کیا رہ گیا تھا، ورنہ اسے بتانا ہی پڑتا۔ اچھا چلیں کوئی بات نہیں، اور ہاں مہیمن بیٹا، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دینا۔ شمائلہ بیگم نے مہیمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بولی جی ٹھیک ہے ممانی جان۔ وہ دراصل جب وہ گاڑی میں بیٹھی تو اسے یاد آیا کہ اپنا بیگ تو آمنہ بیگم سے ملتے ہوئے صوفے پر ہی بھول آئی تھی۔ وہ اپنے بیگ کو ہر جگہ اپنے ساتھ ہی رکھا کرتی تھی کیونکہ اس بیگ میں اس کی ایک بہت قیمتی چیز تھی، اور وہ تھی اس کے جان سے پیارے بابا جان خاور ہمدانی کی تصویر، جسے وہ ہر وقت اپنے بیگ میں رکھتی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے پاپا کی تصویر نہیں، وہ خود ہر وقت اور ہر جگہ اس کے ساتھ ہوں، اس لیے اسے پھر دوبارہ گھر جانا پڑا۔ مہندی کی تقریب عروج پر تھی۔ سالار ہاؤس کے لان کو بجلی کی لائٹوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ جا بجا بکھری سرخ گلاب کی پتیوں کی چہار سو بکھری خوشبو اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ ارے مہیمن، تم لوگ ابھی تک تیار نہیں ہوئے، مہندی شروع ہونے والی ہے بھائی۔ وہ جو اپنی کزن کے ساتھ بیٹھی گمسم سی سارے منظر کو دیکھ رہی تھی، ممانی کی آمد پر پھر چونک اٹھی۔ شکر ہے ممانی جان آپ آ گئی، میں کب سے اسے کہہ رہی ہوں کہ تیار ہو جاؤ، لیکن یہ تو ڈھیٹوں کی طرح بیٹھی ہوئی ہے۔ ممانی جان کے آتے ہی نوال نے شکایتیں لگانا شروع کر دی تھی۔ بیٹا کیا بات ہے، تم تیار کیوں نہیں ہو رہی؟ ہاں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ممانی، اس نے نوال کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا تو پھر چلو اٹھو نا اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تم دونوں کا باہر انتظار کر رہی ہوں۔ انہوں نے اسے کپڑے تھماتے ہوئے کہا، اور پھر ممانی کے کہنے پر مہیمن کو اٹھنا ہی پڑا۔ ہلکے گلابی رنگ کی لانگ شرٹ کے ساتھ کھلے پائچے والا سبز رنگ کا ٹراؤزر اور سبز رنگ کا ہی خوبصورت سا دوپٹہ۔ یہ سوٹ پاپا نے اس کے رزلٹ پر اسے گفٹ کیا تھا اور اس نے یہی مہندی میں پہننے کے لیے نکالا تھا۔ مہیمن جلدی کرو، مہندی شروع ہونے والی ہے، باہر سبھی ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ نوال ایک دفعہ پھر اس کے سر پر سوار ہو گئی تھی تو وہ بولی بس 2 منٹ رکو، میں ابھی آ رہی ہوں۔ اس نے جلدی جلدی کپڑے پہنے، بال بنائے اور دوپٹے کو اس نے حجاب کی طرح سیٹ کر لیا۔ میک اپ کے نام پر وہ صرف آنکھوں میں سرما لگایا کرتی تھی، اب بھی اس نے یہی کیا اور آئینے میں ایک دفعہ اپنے آپ کو دیکھا۔ اس کے گلابی دہکتے گال اور سرخ ہونٹ، خوبصورت براؤن سی آنکھیں جو سرما لگانے سے اور بھی پیاری لگ رہی تھی، اور اس کی ٹھوڑی پر دل جو اس کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ کر جاتا تھا۔ اس کی جاذبیت اور معصومیت اسے کسی نازک سی گڑیا کی طرح دکھا رہی تھی۔ پھر اس نے جوتے پہنتے ہوئے کہا نوال کیا ہم چلیں؟ ارے واہ مہیمن، یہ تم ہو؟ سچ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھے گئی تو وہ بولی کیوں؟ یار اس لیے کہ تم ماشاءاللہ سے بہت پیاری لگ رہی ہو، کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے تمہیں۔ ٹھہرو میں ذرا سرخ مرچیں لا کر تمہاری نظر اتارتی ہوں۔ نوال نے اسے دیکھتے ہی تعریفیں کو پل باندھنے شروع کر دیے تھے۔ نوال اس کی خالہ زاد بہن تھی اور اسے بے انتہا پیار کرتی تھی۔ اچھا بس اب تمہیں دیر نہیں ہو رہی کیا؟ چلو نہ باہر جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ مہیمن نے تنگ آ کر اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالتے ہوئے کہا ارے یار ذرا رکو تو صحیح، تمہاری نظر تو اتار لوں۔ نوال نے اس کے سر پر مرچیں وارتے ہوئے کہا خالہ جان بھی تو ایسے ہی تمہاری نظر اتارتی ہیں کیونکہ تمہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ دفعہ ہو، تم تو لگی رہو اس کام میں تو خود چلی جاتی ہوں۔ مہیمن نے تنگ آ کر خفکی سے نوال کو کہا ارے بدتمیز رکو تو صحیح، میں تو تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی ہوں نا، پھر نہ کہنا اگر کسی کی نظر لگ گئی تو۔ نوال نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا اچھا اب تم میری ممی بننے کی کوشش نہ کرو نا اور شرافت سے باہر آ جاؤ، سمجھی تم؟ مہیمن نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا اچھا اور اگر میں شرافت کے ساتھ باہر نہ آئی تو؟ ٹھیک ہے تو پھر میں جا رہی ہوں، تم لیاقت کے ساتھ آ جانا۔ اور پھر وہ وہاں سے بھاگی کیونکہ اسے پتا تھا کہ نوال سے اس کی درگت بننے والی ہے۔ اسے جتنی لیاقت کے نام سے چڑ تھی، مہیمن اسے اتنا ہی چڑھاتی تھی اس نام سے۔ سرخ جارجٹ کے دوپٹے تلے حشام دھلا بنا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ سالار صاحب کے 2 ہی بیٹے تھے، حشام اور روحان، اور 2 بیٹیاں تھیں جن کی شادی ہو چکی تھی۔ عمر، علی، رومان، فائق اور روحان بھنگڑے ڈالتے ہوئے اسٹیج کی جانب بڑھے تھے۔ مہندی کی رسم کا آغاز ہوا تو خوشیاں ہر سو رقص کرتی محسوس ہوئیں۔ سالار صاحب اور شمائلہ بیگم نے اپنے چہیتے بیٹے کا ماتھا چوما اور ڈھیروں دعائیں دی۔ اب باری باری سبھی لوگ مہندی لگانے آ رہے تھے اور ساتھ ساتھ چھیڑ چھاڑ میں بھی مصروف تھے۔ روحان نے حشام کو مٹھائی کھلاتے ہوئے آدھی اپنے منہ میں ڈال لی تو سالار صاحب جو ادھر ہی دیکھ رہے تھے روحان کو منہ میں مٹھائی ڈالتا دیکھ کر اسٹیج پر آن پہنچے، جس نے بڑی آہستہ سے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر چوری چوری مٹھائی کھائی تھی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، لیکن وہ سالار صاحب ہی کیا جو اسے شرمندہ نہ کرتے۔ جب ہی وہ بھاگتے ہوئے اسٹیج پر آئے، روحان تم نے مٹھائی کیوں کھائی اور وہ بھی حشام کی بچی ہوئی؟ انہوں نے تفتیشی انداز میں اس سے پوچھا۔
روحان کی تو چوری پکڑے جانے پر جان ہی نکل گئی تھی۔ جی پاپا، وہ ان کے غصے کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ پاپا میں چیک کر رہا تھا کہ میٹھا زیادہ تو نہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ بھائی کو زیادہ میٹھا پسند نہیں، اس لیے میں نے ہاں اس لیے تم نے چیک کیا کہ میٹھا بھی چیک ہو جائے گا اور بھائی کی ہیلپ بھی ہو جائے گی۔ سالار صاحب نے بیٹے کا ادھورا جملہ مکمل کیا تو اسٹیج پر بیٹھے سبھی حضرات ہنسنے لگے۔ وہ ان کے اس طرح ڈھیٹ کرنے سے شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ اسی وقت عمر بھی اسٹیج پر آ گیا۔ وہ بہت مزاحیہ اور جولی قسم کا بندہ تھا۔ مامو جان، میں بتاتا ہوں کہ روحان نے مٹھائی کیوں کھائی۔ وہ ایک کہاوت ہے نا کہ اگر شادی نہ ہو رہی ہو تو دولہے کا جھوٹا کھانا چاہیے۔ اسے جیلسی ہو رہی ہے کہ ہر شام کی شادی ہو رہی ہے اور میں بیچارہ ابھی تک کنوارا بیٹھا ہوں۔ ایکچولی اس نے آپ کو اشارہ دیا ہے کہ اس کی بھی شادی ہر شام کے ساتھ ہی ہو جانی چاہیے تھی۔ روحان کو تو جیسے آگے ہی لگ گئی تھی عمر کی باتوں سے، لیکن وہ سالار صاحب کے سامنے اسے کچھ نہ کہہ سکتا تھا۔ ٹھہرو کمینے، میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں۔ خود تو تب سے لڑکیوں کو تاڑنے میں مصروف ہو اور اب مجھے باتیں سنا رہے ہو۔ اس نے دل ہی دل میں اسے 2-4 گالیاں بھی دی تھی۔ میں تو اس لیے یہاں بیٹھا ہوں کہ کہیں حشام بھائی اداس نہ ہو جائیں۔ شادیوں کے موقع پر اکثر لڑکیاں ایسے اداس ہو جاتی ہیں نا، اس لیے میں اپنے بھائی کو کمپنی دے رہا ہوں۔ اس نے غصے سے عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور حشام جو کب سے ان کی بکواس سن رہا تھا اس نے زور سے اس کی کمر میں مکہ رسید کیا۔ ارے گدے، میں 6 فٹ کا مرد تجھے لڑکی نظر آ رہا ہوں جو اداس ہو جاؤں گا؟ روحان رونے والی صورت بنا کر اسٹیج سے اترا تو عمر نے جھٹ سے اس کی سیٹ سنبھال لی جو کب سے اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اچھا آپ جاتے جاتے یہ تو بتا دو کہ لڑکیاں کیوں اداس ہوتی ہیں شادیوں پر؟ ہاں، عمر نے اسے پھر پریشان کرنے والے انداز میں کہا۔ تجھے زیادہ ایکسپیرینس ہے نا اس بارے میں، اور اللہ کرے کہ تجھے اس شادی میں کوئی لڑکی لفٹ نہ کرائے۔ اس نے جاتے جاتے اسے بد دعا دی۔ وہ بھی تو ڈھیٹو کا باپ تھا، بولا، نوازش آپ کی، بہت نوازش۔ مہمن، چلو سبھی نے مہندی لگا لی، اب ہماری باری ہے۔ نوال نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ابھی وہ دونوں اسٹیج کی طرف جا رہی تھی کہ پاس سے گزرتی ایک لڑکی نے مہمن کو روک لیا۔ سنیے، اس نے شوخی سے بھرپور انداز میں مہمن کو مخاطب کیا تھا۔ جی فرمائیے۔ مہمن کو اس کا یہ انداز بالکل بھی پسند نہ آیا تھا، اور جس طرح وہ تیار ہوئی تھی مہمن کو تو وہ بہت بری لگی تھی۔ اتنا ہیوی میک اپ، سلیو لیس بازو والی فراک اور دوپٹہ گلے میں برائے نام ہی ڈالا ہوا تھا اس نے۔ پھر وہ بولی، ویسے تو آپ بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں، کوئی لڑکا دیکھ لے تو دیکھتا ہی رہ جائے، لیکن اگر آپ اپنا دوپٹہ اتار کر گلے میں ڈالیں تو پوری قیامت ہی لگنے لگے گی۔ اس لڑکی نے ایک ادا سے مہمن کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، واٹ؟ آپ کا مائنڈ ٹھیک تو ہے؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ مہمن نے اپنے غصے کو بمشکل قابو رکھنے کی کوشش کی تھی۔ آف کورس میرا مائنڈ بالکل ٹھیک ہے، اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو کہ آپ کا یہ حجاب نما دوپٹہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ دیکھیے محترمہ، عورت چاند کی طرح نہیں ہونی چاہیے جسے ہر کوئی بے نقاب دیکھے، بلکہ عورت تو سورج کی طرح ہونی چاہیے جسے دیکھنے سے پہلے ہی آپ کی آنکھیں جھک جائیں، اور میں جیسے بھی دوپٹہ لوں آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہاں شادی اٹینڈ کرنے آئی ہوں، نہ کہ اپنی خوبصورتی ظاہر کرنے۔ اوکے، میں بھی یہاں آپ کی تقریر سننے نہیں آئی، میں تو آپ کو بس ویسے ہی مشورہ دے رہی تھی۔ دنیا اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، لیکن آپ جیسے لوگ… وہ بول ہی رہی تھی کہ مہمن نے پھر اس کی بات کاٹی اور بولی، دنیا چاہے جتنی بھی ایڈوانس ہو جائے، بٹ ایز اے مسلم ہمارا مذہب کبھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ننگے سر گھومو اور عجیب و غریب لباس پہنو اور اپنے حسن کی نمائش کرتے پھرو۔ آج ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ شادی میں کس قسم کے لباس پہنے جاتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم کس نبی کی امت ہیں۔ وہ نبی جس کی بیٹی کا ایک بال بھی ننگا ہو جائے تو سورج بھی حیا سے طلوع نہیں ہوتا، لیکن شاید آج ہم صرف نام کے مسلمان ہی رہ گئے ہیں۔ جس چیز سے میرے اللہ نے منع فرمایا، ہم لوگ کون ہوتے ہیں دوسروں کو اس چیز کی اجازت دینے والے؟ اور ہاں، ایک اور بات، حجاب زنا سے بچاتا ہے، ذلت و گناہ سے بچاتا ہے، معاشرے کو فساد اور بگاڑ سے بچاتا ہے، بری نظر سے بچاتا ہے اور شرم و حیا پیدا کرتا ہے۔ ایک مشورہ آپ نے مجھے دیا جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، اب ایک مشورہ میں آپ کو دیتی ہوں۔ وہ سانس لینے کو رکی تو اس لڑکی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، مشورہ، اور وہ بھی آپ؟ جی ہاں، میں۔ اوکے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے دیے گئے مشورے پر میں عمل کروں گی؟ اس لڑکی نے ناگواری سے مہمن سے کہا۔ تو مہمن بولی، عمل کرنا یا نہ کرنا یہ دونوں آپ کی مرضی ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو مشورہ ضرور دیں گے، اور مشورہ میرا یہ ہے کہ آپ پردہ کرنا سیکھیں اور حیا کی چادر اوڑھ لیں۔ ہاں، پردہ اور حیا، اور آج کے اس ماڈرن دور میں امپاسبل۔ دور چاہے ماڈرن ہو یا پوسٹ ماڈرن،
شرم و حیا ہی عورت کی زینت ہوتا ہے، اور ویسے بھی اسلام ہمیں پردے کا حکم دیتا ہے۔ مہیمن نے پھر اسے سمجھانا چاہا۔ اچھا؟ اس لڑکی نے بہت دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر بولی، اچھا تو کیا فرق ہے پردے اور حیا میں؟ ہاں؟ وہ لڑکی شاید اسے چڑھانے کے لیے سوال کر رہی تھی، لیکن مہیمن بھی کہاں ہار ماننے والوں میں سے تھی۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی کہ پردہ اور حیا میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پردہ کسی کو آپ کے پاس آنے نہیں دیتا، اور حیا آپ کو کسی کے پاس جانے نہیں دیتی۔ واو، آپ کافی ذہین ہیں۔ وہ لڑکی اس کی باتوں سے کافی امپریس ہوئی تھی۔ مہیمن نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے بہت سنجیدہ اور روکھے انداز میں جواب دیا، اور اس سے پہلے کہ مہیمن پھر سے اپنا لیکچر شروع کرتی، نوال اسے کھینچتے ہوئے اسٹیج پر لے آئی تھی، جہاں سبھی لڑکے حشام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے میں مصروف تھے۔ اور پھر یہ محفل رات دیر تک جمی رہی۔ لڑکوں نے خوب بھنگڑے ڈالے اور ڈانس بھی کیا۔ مہیمن کو بیٹھے بیٹھے جمائیاں آنے لگی نیند سے، اور سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اسے سخت نیند آ رہی تھی، لیکن ابھی اس کی عشاء کی نماز پڑھنے والی رہتی تھی۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو نوال نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ ارے تم کہاں چل دی؟ نوال، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ ارے تمہاری نیند کی ایسی کی تیسی، چلو بیٹھو یہاں، ابھی تھوڑی دیر میں فنکشن ختم ہو جائے گا تو پھر ہم دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ نہیں نوال، مجھے بھی نماز بھی پڑھنی ہے، اور ویسے بھی کافی رات ہو چکی ہے، تم بیٹھو بس، میں تو جا رہی ہوں۔ مہیمن یار، شادی پر تو ایسے مت کرو، اتنا مزہ آ رہا ہے، اور یہ فنکشن روز روز تو نہیں ہوتا نا، اور اگر آج تم نماز نہیں پڑھو گی تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں، روز ہی تو پڑھتی ہو نا، آج ایک چھوڑ بھی دو گی تو اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائے گا نا؟ یہ خوشی کا ایک موقع ہے، اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ مہیمن اس وقت کسی بحث کے موڈ میں نہیں تھی۔ پہلے ہی اس لڑکی نے اس کا موڈ بری طرح آف کر دیا تھا، لیکن نوال کی باتوں پر سے جی بھر کے غصہ آیا۔ ایک بات پوچھو نوال؟ ایک نہیں، دو تین پوچھو میری جان۔ نوال، آئی ایم سیریس۔ اچھا اوکے، میں بھی سیریس ہوں، ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہوں؟ نوال، شادی خوشی کا موقع ہے جس میں ہم اپنے سب رشتہ داروں کو بلاتے ہیں تاکہ وہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہوں، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم اللہ کو اپنی خوشی میں شریک کیوں نہیں کرتے؟ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس نے سوالی نگاہوں سے اس سے دیکھا تو نوال نے کہا، پتہ نہیں۔ کیوں نہیں پتا تمہیں؟ یار کیونکہ مجھے تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آتی، تم بہت فلسفی قسم کی باتیں کرتی ہو جو میری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے۔ میں تو تمہیں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ آج نماز نہیں پڑھو گی تو کیا فرق پڑے گا، باقی ساری تو تم نے پڑھی ہے نا۔ نوال، کیا تم نماز پڑھتی ہو؟ مہیمن نے اسی سے دوبارہ سوال کیا تو وہ بولی، ہاں پڑھتی ہوں، لیکن شادی کے موقع پر نہیں۔ بندہ اچھا نہیں لگتا ایسے کہ سب شادی انجوائے کریں اور ہم نمازیں پڑھ کر دوسروں کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کرتے پھریں، اور ویسے بھی یہاں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تھا تو پھر؟ نوال نے بے نازی سے جواب دیا تو مہیمن بولی، دیکھو نوال، اگر ایک انسان کوئی جرم یا گناہ کرتا ہے تو دوسروں کے لیے جائز یا حلال ہو جاتا ہے کیا؟ نہیں، میں نے تو یہ تو نہیں کہا۔ تو پھر ہم کیوں دوسروں کی مثالیں دے کر اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں نے نماز نہیں پڑھی اس لیے میں نے بھی نہیں پڑھی، فلاں نے جھوٹ بولا اس لیے میں نے بھی بول لیا، فلاں نے چوری کی اس لیے میں نے بھی کر لی، فلاں نے شراب پی اس لیے میں نے بھی پی لی، تو کیا ہوا؟ کیوں نوال، کیا اللہ نے ہمیں عقل و شعور نہیں دیا؟ کیا قرآن پاک میں اچھائی اور برائی کو الگ الگ بیان نہیں کیا گیا؟ تو پھر ہم کیوں دوسروں کو فالو کرتے ہیں؟ اور رہی بات دوسروں کی کہ اس نے یہ کام کیا، میں نے کر لیا، تو کیا ہوا؟ تو یہ ہمارا درد سر نہیں، جو انسان جیسا کام کرتا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور پھر اسی کے مطابق اس کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ تو پھر ہم کیوں کسی کو فالو کریں، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس عقل بھی ہے اور اللہ کی دی ہوئی واضح ہدایت قرآن پاک بھی۔ مہیمن یار، تم جانتی ہو نا کہ یہ تو انسانی فطرت ہے کہ وہ گناہ کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے، لیکن اچھائی کی طرف نہیں، تو پھر اس میں انسان کا کیا قصور؟ نہیں نوال، اللہ نے دنیا کی ہر چیز، ہر نعمت انسان کو بن مانگے دی ہے، جیسے ہوا، پانی، روشنی، سورج، چاند، ستارے، ماں باپ، بہن بھائی، لیکن ایک چیز نہیں دی۔ وہ دی بھی ہے تو ہر کسی کو نہیں دی، صرف اسے عطا کی ہے جو اس کا طلبگار ہے۔ مہیمن نے رک کر اپنا سانس ہموار کیا تو نوال بولی، وہ کیا؟ وہ ہے ہدایت۔ ہدایت اللہ نے ہر کسی کو نہیں دی، جانتی ہو کیوں؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، تم ہی بتا دو۔ اس لیے نوال کہ اللہ نے اچھائی اور برائی کا اختیار انسان کو دیا ہے، اور ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے اسے عقل دی ہے اور قرآن مجید دیا ہے۔ اب یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن مہیمن، اگر پھر بھی انسان کو سمجھ نہ آ رہی تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر
اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہدایت صرف اسی انسان کو دیتا ہے جو اس کا ارادہ کرتا ہے، اور جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اللہ اسے کبھی بھٹکنے نہیں دیتا۔ اور نوال بدبخت وہ شخص ہے جو اللہ کی اطاعت میں لوگوں سے خوف زدہ ہو اور لوگوں کی پیروی میں اسے اللہ کا خوف نہ ہو۔ اس لیے لوگوں کو فالو کرنا چھوڑو اور صرف اللہ کا خوف دل میں رکھو، اور کبھی یہ مت سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ کیا کہے گا۔ آج کے لیے میرے خیال سے اتنا کافی ہے۔ یہ کہہ کر وہ نوال کو وہیں چھوڑ کر خود کمرے میں چلی آئی، پھر اس نے کپڑے چینج کیے اور وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ یہ اس کی بچپن سے ہی عادت بن گئی تھی کہ وہ باقاعدگی سے نماز ادا کرتی۔ اس نے کمرے کی تمام لائٹس بند کر دی تاکہ کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے۔ ویسے تو وہ ساری نمازیں ٹائم پر ہی ادا کرتی تھی، لیکن عشاء کی نماز وہ کافی لیٹ پڑتی تھی۔ جانے کیسا سرور تھا اس نماز میں کہ اس کا دل کرتا کہ سارے کاموں سے فارغ ہو کر اپنا دل و دماغ حاضر کر کے یہ نماز ادا کرے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد دعا کرتے کرتے جانے کب نیند کی دیوی اس پر غالب ہو گئی اور وہ وہیں جائے نماز پر سو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ٹائم دیکھنے پر پتہ چلا کہ فجر کی نماز میں بہت کم وقت رہتا ہے۔ اس نے جلدی سے کمبل وغیرہ دوسری طرف پھینکا اور واش روم میں گھس گئی تھی۔ پھر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ آج لیٹ اٹھنے کی وجہ سے اس کی دعائیں اور وظائف رہ گئے تھے جو وہ ہر صبح کے وقت کیا کرتی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے باہر نکلی تو ساری ینگ پارٹی جو رات کافی دیر تک ہلا گلا کرنے کے بعد سوئی تھی، ابھی تک خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ گھر میں آئے مہمانوں میں سے چند بزرگ ہی جاگ رہے تھے جو ذکر و اذکار میں مصروف تھے، یا پھر گھر کے ملازمین جو شاید ناشتہ بنانے کی تیاریوں میں لگے تھے۔ وہ لان میں آ گئی اور ننگے پاؤں نرم نرم گھاس پر چلنے لگی۔ صبح صبح گھاس پر گرنے والی شبنم کے قطرے ننھے ننھے موتیوں کی مانند نظر آ رہے تھے۔ سورج کی کرنیں لان میں روشنی بکھیرنے کے لیے گھاس پر اتر چکی تھی اور ہر چیز اس طرح روشن ہوتی جا رہی تھی کہ گویا قدرت کائنات کی ہر چیز پر سے اندھیرے کا راج ختم کر کے نور اور روشنی کا تسلط قائم کر رہی ہے۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم بیٹھی تھی، جبھی اس کے ماموں سالار صاحب نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سلام کیا تو وہ چونک اٹھی۔ ماموں جان آپ؟ ہاں ہاں، کیوں، کیا ہم یہاں اپنی بیٹی کے پاس نہیں بیٹھ سکتے؟ ارے نہیں ماموں، میرا مطلب تھا کہ گھر کے سبھی افراد ابھی تک سوئے ہیں تو اب مجھے لگا کہ آپ بھی آرام کر رہے ہوں گے۔ نہیں بیٹا، آرام کہاں، تمہاری ممانی کہہ رہی تھی کہ ناشتہ تیار ہو چکا ہے اور میں جا کر مہمانوں کو جگا دوں، ورنہ یہ سب تو ایسے ہی سوتے رہیں گے اور بارات کا ٹائم نکل جائے گا۔ ماموں نے اپنی جلدی اٹھنے کی وجہ بتائی تو مہیمن ہنسنے لگی۔ اچھا، تو ممانی نے آپ کو اس کام پر لگا کے خود سکون سے سو چکی ہیں؟ ہاں بیٹا، قسمت اپنی اپنی۔ چلو اب اٹھو اور اپنے ماموں کی مدد کرو اس کام میں۔ سالار صاحب اسے اپنے ساتھ لگاتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ نوال کو جگانے کے لیے دوبارہ کمرے میں آئی تو نوال آلریڈی جاگ رہی تھی۔ مہمان بھی تھوڑی دیر بعد ناشتہ کر کے پھر سے بارات کی تیاری میں مصروف ہو چکے تھے۔ صحرا بندی کی رسم ہونے والی تھی اور حشام دولہے کے روپ میں سٹیج پر آن بیٹھا تھا۔ بارات پاس ہی میرج ہال میں جانی تھی۔ بلیک کلر کی خوبصورت پھولوں اور پتیوں سے سجی ہوئی کار میں حشام کو بٹھایا گیا۔ ربیہ آپی اور عریج آپی دونوں دلہا کی بہنیں ہونے کے ناطے دولہا کی کار میں بیٹھ گئی۔ مہمن، نوال، اقصیٰ اور فاطمہ روحان کی کار میں بیٹھ گئی۔ ماموں جان نے خاص طور پر روحان کو حکم دیا تھا کہ وہ بچیوں کو اپنی گاڑی میں لے کر آئے اور آہستہ گاڑی چلائے۔ مہمن نے بھی لائٹ پنک کلر کی بہت خوبصورت فراک پہنی ہوئی تھی جس پر بہت نفیس اور عمدہ کڑھائی کی گئی تھی، اور آج اس نے سفید رنگ کا دوپٹہ بھی لیا ہوا تھا، اور اس سفید دوپٹے نما حجاب میں اس کا روپ بھی قیامت ڈھا رہا تھا۔ وہ میک اپ کے بغیر ہی کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی، اور اس کی سادگی اور معصومیت اور اس کے حسن اور خوبصورتی نے کسی کی نیندیں اڑا دی تھی۔ روحان بار بار چو نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا جو آج بہت زیادہ خوبصورت اور دوسری لڑکیوں سے بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ نوال نے ایک نظر مہیمن پر ڈالی جو گاڑی سے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی، اور ایک نظر روحان پر جو کب سے مہیمن کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ نوال نے اس کی چوری پکڑ لی اور اس مہیمن سے بولی، میرا خیال ہے کہ ہمیں ماموں کی گاڑی میں بیٹھنا چاہیے۔ اس نے آہستہ سے مہیمن کے کان میں کہا۔ مہیمن کو تو شاید سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ کہیں اور ہی گم تھی، لیکن روحان جو اسی طرف دیکھ رہا تھا فوراً بولا، کیوں، اس گاڑی میں کیا مسئلہ ہے؟
اس گاڑی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی کا ڈرائیور اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے اور کبھی امید ہے کہ وہ میرج ہال پہنچنے کے بجائے مینٹل ہاسپٹل پہنچا دے گا ہمیں۔ مینٹل ہاسپٹل؟ لیکن گاڑی تو روحان بھائی چلا رہے نا، تم کس ڈرائیور کی بات کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ اور پوچھتی، نوال نے فوراً گاڑی کا گیٹ کھولا اور مہیمن کو ایک جھٹکے سے باہر نکال لیا۔ نوال کی بچی، ٹھہرو ذرا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ روحان نے غصے سے اسے دیکھا جو خود بھی باہر نکل گئی تھی اور مہیمن کو بھی نکال لیا تھا۔ اور ڈرائیور کیسے کہا تم نے؟ ہاں، ایکسکیوز می مسٹر روحان، نوال کی تو کوئی بچی ہے نہیں، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ابھی کنواری ہیں، اور ڈرائیور میں نے تمہیں کہا ہے اس لیے کہ آپ کب سے بے شرموں کی طرح لڑکیوں کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ اس نے معصومیت سے کہا اور پھر وہ بھاگ گئی۔ روحان کی نظروں نے دور تک ان دونوں کا تعاقب کیا جو اب سالار صاحب کی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں نوال کو کوستے ہوئے سوچا کہ لڑکیاں بھی بہت چالاک ہوتی ہیں، خود جسے مرضی دیکھتی رہیں اور دوسروں کے دیکھنے پر ایسے کرتی ہیں جیسے خود تو بہت معصوم ہیں۔ اگر پاپا کا ڈر نہ ہوتا تو پھر میں بتاتا تم دونوں کو۔ شام کے نکاح وغیرہ کی تقریب ختم ہونے کے بعد وہ لوگ گھر واپس آئے اور ولیمے کی تیاری میں مصروف تھے۔ نوال اور مہیمن ولیمے کی تیاری کے لیے کپڑے سلیکٹ کر رہی تھی جب ممانی جان ان دونوں کو ڈھونڈتے وہاں پہنچی۔ ارے تم لوگ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ مہیمن بیٹا، جلدی سے تیار ہو کر باہر لان میں آؤ، مہمان تمہارا پوچھ رہے ہیں بار بار، اس لیے تم دونوں جلدی باہر آؤ۔ مہمان؟ مہیمن نے حیران ہو کر سوال کیا تو وہ بولی، ہاں مہمان بیٹا، اصل میں رات میں تمہیں بتانا بھول گئی تھی کہ تمہاری سارا خالہ اور ان کے بچے رات ہی اسلام آباد سے یہاں پہنچے ہیں۔ تم رات میں جلدی سو گئی تھی، اس لیے میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اب بیٹا جلدی سے تیار ہو جاؤ کیونکہ سارا تم سے ملنے کے لیے بہت بیتاب ہو رہی ہے۔ اس کی گال تھپ تھپا کر باہر چلی گئی تو مہیمن نے نڈھال ہو کر صوفے کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ نوال نے اس کے صوفے پر بیٹھے آنکھیں بند کرتے دیکھا تو پوچھا، اب کیا ہوا ہے؟ یار نوال، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مہمان مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ جب سے میں آئی ہوں کبھی کوئی ملنے آ جاتا ہے تو کبھی کوئی۔ کیا میں کوئی جوکر ہوں؟ مجھے تو بہت آکورڈ لگتا ہے یہ، اور جہاں تک مجھے یاد ہے ماما کی اتنی بڑی فیملی تو نہیں ہے۔ ارے مہیمن، ایسی بات نہیں ہے، تم بس غلط سمجھ رہی ہو۔ پہلے جو مہمان آنٹی سے ملتے تھے اب وہ ظاہر ہے تم سے ہی ملیں گے نا، کیونکہ آنٹی آئی نہیں اس لیے اب وہ تم سے مل رہے ہیں۔ اور پھر انکل کی ڈیتھ کے بعد جو تمہاری کنڈیشن تھی وہ سب کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ اب وہ لوگ تمہیں نارمل لائف میں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور اسی لیے تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ مگر نوال، میں نہیں جانا چاہتی یار۔ نہیں مہیمن، یہ تو بہت بری بات ہے، سارا خالہ کیا سوچیں گی؟ لیکن یار میں کسی سارا خالہ کو نہیں جانتی نا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ماما کی صرف ایک ہی بہن ہے اور وہ ہے خدیجہ آنٹی، یعنی کہ تمہاری ماما۔ اچھا مہیمن، کپڑے تو چینج کرو، پھر باہر جا کر دیکھتے ہیں کہ سارا خالہ کون ہے۔ اس نے پھر زبردستی سے باتھ روم میں گھسا دیا تھا۔ باہر ہال میں سارا خالہ اور ان کی فیملی اور ان کا بڑا بیٹا کاشان اپنی پوری مردانہ وجاہت اور ڈیشنگ پرسنالٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ عمر اور روحان بھی گپ شپ میں مصروف تھے۔ شمائلہ، مہیمن کہاں ہے؟ ابھی تک نظر نہیں آ رہی، کیا تم نے اسے بتایا نہیں ہمارے آنے کا؟ سارا نے ہنس کر اس سے پوچھا تو وہ بولی، آپ تو جانتے ہی نا بچیوں کی تیاری کو، میں ذرا دیکھ کر آتی ہوں انہیں۔ وہ جانے کے لیے اٹھی تھی۔ لاؤنج میں ساری ینگ پارٹی محفل سے جائے بیٹھی تھی اور وہ مہیمن وہاں آ کر واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ جبھی ماموں جان نے اسے دیکھ لیا۔ مہیمن کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آ جاؤ۔ ماموں کی بات سن کر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی آنا پڑا۔ پھر اپنی عادت سے مجبور اس نے بلند آواز میں سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ کتنی بڑی ہوگی مہیمن، بالکل آمنے پہ گئی ہو۔ سارا نے اسے والہانہ انداز میں چومتے ہوئے کہا اور پھر پوچھا، کیسی ہو تم بیٹا، ٹھیک تو ہو نا؟ ان کے اس پیار پر مہیمن انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے مہیمن نے پہچانا نہیں مجھے، سارا نے اسے دیکھ کر کہا تو وہ بولی، جی آئی ایم سوری، ایکچولی میں آپ کو، اچھا میں خود ہی بتا دیتی ہوں بیٹا، میں سارا ہوں، آمنہ کی فرسٹ کزن اور بیسٹ فرینڈ بھی۔ سارا نے مسکرا کر خوش دلی اور اپنائیت سے کہا، اوہ اچھا سوری۔ اسے اب یاد آیا تھا کہ پاپا کی ڈیتھ کے دوسرے روز وہ ماما سے تعزیت کرنے آئی تھی۔ ماما انہیں ان سے ملوانے بھی لائی تھی، لیکن شاید اسے غم کی وجہ سے بھول گیا تھا یہ سب۔ اٹس اوکے بیٹا، کوئی بات نہیں، اس سے ہو جاتا ہے۔ میں اور آمنہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی تھی اور ہماری دوستی پورے خاندان میں مشہور تھی۔ ہر تقریب میں ہم نے اکٹھے آنا جانا اور خوب ہلا گلا کرنا تھا۔
لیکن میں شادی کے بعد دبئی چلی گئی اور پھر تو جیسے دوبارہ ملنا ہی نہ ہوا۔ بھائی جان کی اچانک ڈیتھ کا صدمہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، تبھی میں نے سہیل سے کہہ کر مستقل پاکستان شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کے انداز میں اتنی اپنائیت، توجہ اور محبت تھی جو جکڑ لینے کا فن رکھتی تھی۔ ان کی باتیں سن کر بے اختیار ہی اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگے جو رکنے سے قاصر تھے۔ ارے نہیں بیٹا، ایسے نہیں روتے۔ سارا نے نرمی سے اسے خود سے لپٹا کر اس کے آنسو پہنچ ڈالے تھے۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی جسے بالآخر عمر نے توڑا اور کہا، کاشان، یہ مہمن ہے، میری سب سے فیورٹ پھوپھی کی بیٹی۔ بے تحاشا خوبصورت، ذہین، کم بولنے والی اور ڈیسنٹ پرسنالٹی کی مالک، لیکن افسوس کہ آج تک کسی لڑکے کو ان سے بات کرنے کا شرف حاصل نہیں ہو سکا۔ عمر نے بے چارگی سے کہا تو کاشان، جو کہ موبائل پر کوئی امپورٹنٹ ای میل چیک کر رہا تھا، عمر کے کہنے پر اس نے لاپرواہی کے عالم میں ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نظر جھکنا جیسے بھول گئی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا تھا۔ اسے محض ایک لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ بلا شبہ وہ ان سب تعریفوں سے کہیں بڑھ کر خوبصورت حسن کی مالک ہے جو وہ اس کے متعلق سن رہا تھا۔ پھر تو جیسے اس کی سانس رک گئی۔ اس کی شخصیت میں کچھ ایسی سحر انگیزی تھی کہ وہ پلک جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ ڈارک بلو کرتے اور پنک ٹراؤزر میں وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ پنک سٹالر جو اس نے بہت خوبصورت انداز سے حجاب ٹائپ میں لیا ہوا تھا، اس کے دودھیا چہرے پر بے حد حسین لگ رہا تھا۔ اس کی جاذبیت اور معصومیت اسے کسی نازک سی گڑیا کی طرح دکھا رہی تھی کہ اچانک اس کی خوبصورت جھیل جیسی آنکھوں سے دو موتیوں جیسے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ بہت شدت سے کاشان کا دل چاہا کہ وہ ان موتیوں کو سمیٹ لے۔ اسے ایک دم احساس ہوا کہ وہ کسی کی نگاہوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، تو وہ ہڑبڑا کر سارا خالد سے الگ ہوئی۔ پھر انہوں نے تعارف کروایا، مہمن، یہ کاشان ہے میرا بیٹا، اور کاشان، یہ مہمن ہے میری سب سے پیاری دوست اور عزیز جان کزن آمنہ کی بیٹی۔ سارا خالد نے ان دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا۔ اس نے بڑے حوصلے سے اتنی دیر میں پہلی بار پلکیں اٹھا کر اس شخص کی طرف دیکھا جو ہنوز اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اس نے خفگی سے اپنی پلکیں جھکا لی۔ کاشان کے دل کو تو کچھ ہوا تھا جیسے، بس ایک نظر تھی جو لاپرواہی کے عالم میں اس پر اٹھی تھی، اور وہ تو اسی نظر کا قیدی بن گیا تھا۔ وہ اسے لگاتار دیکھ ہی چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی اور کاشان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان آنکھوں کی نمی کو پونچھ ڈالے۔ کاشان، وہ اپنی دنیا میں بے ہوش تھا جبھی سارا خالد نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، جو نہ جانے اس لمحے کہاں پہنچا ہوا تھا۔ پھر اخلاقاً مہمن کو ہی سلام کرنا پڑا، ورنہ اسے تو شدید غصہ آ رہا تھا کہ اس وقت اس سامنے بیٹھے شخص پر جو اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے سلام کیا مگر وہ تو جواب میں کچھ بول ہی نہ سکا۔ اسے دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت اسے کیا ہو رہا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن رکی تھی یا رواں تھی وہ جان نہیں سکا، کیونکہ اس نے آج تک اپنی زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی، یا پھر اسے اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت کو لگا ہی نہیں تھا۔ اس کی نگاہوں سے گھبرا کر مہمن بولی، خالہ جان، میں آتی ہوں۔ اسے کوفت ہونے لگی تھی اس شخص سے، اور اب مزید بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو سارا خالہ بولی، ارے رکو بیٹا، ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی مگر وہ ان کی بات سنے بغیر وہاں سے بھاگ گئی۔ سارا کو ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ انہیں مہمن کے سامنے اس وقت بھائی صاحب کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کتنی مشکل سے تو وہ سنبھل پائی تھی۔ وہ جانے کب کی جا چکی تھی مگر اس کی نگاہیں اب بھی اسی سمت تھی جہاں وہ کچھ دیر پہلے بیٹھی تھی۔ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں اسی جگہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ پھر روحان نے گلا کھنکار کر اس کی سوچوں کا اتکاس توڑا اور پوچھا، کہاں کھو گئے بھائی؟ کہیں نہیں۔ کاشان نے جلدی سے اپنی سوچوں کو جھٹکا تھا۔ ولیمے کی تقریب میں بھی حشام اور مدیحہ آج پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ اسٹیج پر بیٹھے روحان اور عمر مسلسل انہیں چھیڑنے میں مصروف تھے، جبکہ کاشان کی نظریں بار بار اس پری پیکر کو ڈھونڈ رہی تھی جو جانے کہاں گم ہو چکی تھی۔ پھر اچانک اس کی نظر ایک ٹیبل پر پڑی جہاں وہ اپنی کزنز کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مہمن، تم کاشان بھائی سے ملی ہو کیا؟ سچ میں یار، کتنے ہینڈسم اور سمارٹ لگ رہے ہیں نا۔ ایسی ڈیشنگ پرسنالٹی میں نے تو آج تک کسی کی نہیں دیکھی۔
اس نے ایک ترنگ میں اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی رنگ کو گھماتے ہوئے کہا تھا، لڑکیاں تو خوبصورت ہوتی ہیں، لڑکے بھی اس قدر حسین ہوتے ہوں گے، یہ مجھے آج اندازہ ہوا کاشان بھائی کو دیکھ کر۔ نوال نان سٹاپ بولے جا رہی تھی کہ اچانک اس نے مہیمن کی طرف دیکھا جو اس کی کسی بھی بات کو شاید سن نہیں رہی تھی۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ ایسے اداس کیوں بیٹھی ہو؟ کچھ نہیں یار، مجھے ابھی گھر جانا ہے نوال، میں ماما کو بہت مس کر رہی ہوں۔ پلیز نوال تم مامو جان سے کہہ دو کہ ہمیں گھر چھوڑائے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اسے یہاں آئے آج تیسرا دن تھا، وہ تو ایک دن بھی ماما کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، کہاں 3 دن، اس لیے اب وہ اداس ہو چکی تھی۔ اچھا یار تم پریشان مت ہو، میں مامو جان سے بات کرتی ہوں۔ نوال نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینا چاہی۔ نہیں، تم ابھی مامو جان سے کہو کہ وہ مجھے چھوڑ کر آئیں، لازمی۔ اس نے نوال کا بازو پکڑ کر اسے امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، پلیز نوال، مجھے میری ماما کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے گھر جانا ہے، تم میری ہیلپ کر لو۔ اچھا نا، تم بیٹھو تو صحیح، میں مامو جان کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ اسے وہاں ٹیبل پر بٹھا کر پانی لینے چلی گئی اور ساتھ ادھر ادھر نظریں گھما کر مامو جان کو بھی ڈھونڈنے لگی جو اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ جو کافی دیر سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا بھاگتا اس کے پاس آیا اور بولا، کیا بات ہے نوال، کوئی پریشانی ہے کیا؟ نوال جو پانی کا گلاس تھامے مڑنے ہی والی تھی کہ اسے سامنے دیکھ کر یک دم سٹ پڑا گئی اور بولی، وہ کاشان بھائی، آپ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ دراصل مہیمن۔ ارے کیا ہوا، بولو بھی، مہیمن کو کیا ہوا؟ کاشان نے پریشانی سے پوچھا۔ پلیز نوال، ابھی میں بھی آپ کا کزن ہوں، آپ بغیر ہچکچائے مجھے کھل کر بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے مہیمن کے ساتھ۔ وہ اس کی پریشانی سمجھ گیا تھا کہ وہ اجنبیت محسوس کرتے اس سے کھل کر بات نہیں کر رہی۔ وہ کاشان بھائی، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ مہیمن ابھی اور اسی وقت گھر جانا چاہتی ہے، جبکہ مامو جان پتہ نہیں کہاں ہیں اور وہ بہت بیزی بھی ہیں اس وقت، لیکن مہیمن کسی طور بھی مان نہیں رہی میری بات۔ اچھا نوال، اگر مامو جان بیزی ہیں تو کیا میں چھوڑاؤں مہیمن کو؟ اگر نہیں کاشان بھائی، مہیمن کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، بلکہ سوائے مامو جان کے وہ کسی کے ساتھ نہیں جائے گی۔ اپنی بات مکمل کر کے اسے دیکھنے لگی تو اس نے پوچھا، لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ تھوڑی مذہبی ٹائپ کی لڑکی ہے کاشان بھائی، اور لڑکوں سے بات کرنے کو بہت برا سمجھتی ہے، اس لیے آپ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا۔ آج پھر اس نے وہاں قدم رکھا جہاں وہ زندگی میں کبھی دوبارہ نہیں آنا چاہتا تھا۔ ہاسپٹل کی عمارت کے سامنے اس نے اپنی گاڑی روکی، غصے سے اس کی نسیں پھٹ رہی تھیں۔ ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا میں اس نے گاڑی کھڑی کی اور یوں ہی کچھ دیر کھڑا رہا، پھر غصے سے سر جھٹک کر وہ تیز تیز چلنے لگا اور مطلوبہ وارڈ میں پہنچ گیا، روم نمبر 36۔ وہ کچھ دیر دروازے کے باہر کھڑا رہا اور پھر پاؤں سے ٹھوکر مار کر دروازے کو ہٹایا اور اندر چلا گیا۔ وہاں آج بھی وہ اسی طرح بے سدھ پڑی تھی، اس کے بال سرہانے کو ڈھانپے ہوئے تھے، آکسیجن ماسک اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا اور اس کے نازک سے ہاتھ میں اب بھی ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس کی بیڈ کے قریب اسکرین پر اس کی ہارٹ بیٹ کی حرکت نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کے بیڈ کے قریب ہی کرسی گھسیٹ کر لایا تھا، اس کے پہلو میں پڑے ہاتھ کو اس نے بڑی بے دردی سے پکڑ کر جھٹکا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے آج بھی محسوس کر سکتی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اب مجھے سنو، کیونکہ اب تمہیں سننا ہی ہوگا۔ اب صرف تم سنو گی اور میں کہوں گا۔ تم سن رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے اس کے مردہ وجود کو ہاتھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم نے میری زندگی تباہ کی، تم نے اجاڑا ہے مجھے، صرف تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، تم نے میرا سکون لٹ گیا، میرا چین غارت کر دیا تم نے۔ تمہاری وجہ سے آج میں اس حال میں ہوں اور تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تم نے، ہاں تم نے۔ وہ اس سے بات کرتے ہوئے غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ دل تو کرتا ہے کہ تمہارا منہ نوچ ڈالیوں اور گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ کر تم سے پوچھوں کہ کیوں یہ غم، یہ بے سکونی اور اذیت تم نے مجھے دی؟ ہاں میں نے تو تم سے صرف محبت کی تھی، صرف تم سے، لیکن مجھے آج نفرت ہے تم سے، تمہاری شکل سے اور تمہاری وجود سے۔ سن رہی ہو تم؟ مجھے نفرت ہے تم سے، نفرت۔ اس کی آنکھوں سے چنگاری نکل رہی تھی نفرت کی۔ اس نے وحشت سے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑا گلاس زمین پر پٹخ دیا، جس کے شور نے کمرے میں ارتعاش پیدا کر دیا تھا، مگر اس کے مردہ وجود میں ذرا سے بھی حرکت نہ ہوئی۔ جب وہ اپنا سارا غصہ نکال چکا تو تھک ہار کر کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن اسے اب بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ خیر چھوڑو، تم ان سب باتوں سے کون سا فرق پڑتا ہے؟ ہاں تم تو انسان نہیں ہو نا، تم ایک ناگن ہو جس نے اپنے زہر سے مجھے ڈسا ہے۔ اس نے پلٹ کر اس کی بند آنکھوں کو دیکھا جن پر پلکوں کی چلمن گری ہوئی تھی۔ یہ آنکھیں کتنی چمکدار، روشن اور خوبصورت تھی۔ کبھی وہ ان آنکھوں کا دیوانہ تھا۔ یہ آنکھیں اس کے لیے دنیا کی حسین ترین آنکھیں تھیں، مگر آج اسے نفرت تھی ان آنکھوں سے بھی۔
گلابی خوبصورت خمدار ہونٹ جن سے وہ باتیں کرتی تھی تو اسے ایسے لگتا تھا جیسے پھول جھڑ رہے ہوں، لیکن آج اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ اس کے بند ہونٹوں سے زہر ٹپک رہا ہو۔ مجھے تم سے نفرت ہے، آئی ہیٹ یو، سنا تم نے؟ اس کے کان کے قریب جھک کر بولا تھا۔ ایکسکیوز می سر، پیشنٹ کے چیک اپ کا وقت ہو چکا ہے، ڈاکٹرز اسی طرف آ رہے ہیں۔ ملازم نے اسے ڈرتے ڈرتے کہا، جو اس نے اس لیے باہر کھڑا کیا تھا کہ ڈاکٹر کی آمد کا پتہ دے سکے۔ اس نے پھر کرسی سے اپنا کوٹ اٹھایا اور ایک دفعہ پھر چلتا اس کے بیڈ کے قریب آیا اور بولا، صرف تمہاری وجہ سے میں اس کا مجرم بن گیا ہوں، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، یاد رکھنا۔ ایک آخری نگاہ اس نے اس کے مردہ وجود پر ڈالی اور الٹے پاؤں وہاں سے نکل آیا۔ ابھی وہ کوریڈور تک کہیں پہنچا تھا جب اس نے ڈاکٹر عبدالباسط کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کافی دنوں بعد نظر آیا آج۔ ہاں، اسے دیکھتے انہوں نے خوش اخلاقی سے پوچھنا شروع کر دیا۔ وعلیکم السلام۔ دل میں اس وقت آگ لگی تھی، اس نے بمشکل خود پر کنٹرول کیا۔ کیا ہوا، آپ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں، خیریت؟ جی بس آئی ایم اوکے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا کیونکہ اس وقت وہ بالکل بھی ان سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن مجبوراً اسے وہاں رکنا پڑا۔ اوکے، میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن آپ پلیز پریشان مت ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ ہم نے آپ کے کہنے پر UK سے بڑے اچھے ڈاکٹرز کی ٹیم چیک اپ کے لیے بلوائی ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا پیشنٹ بہت جلد ریکور کر لے گا۔ اوکے ڈاکٹر، آپ کا بہت شکریہ۔ پھر وہ وہاں رکا نہیں تھا اور تقریباً بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی تک جا پہنچا تھا۔ سیٹ پر بیٹھتے اس نے گہری سانس لے کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آج 3 ماہ ہو چکے تھے اسے کوما میں گئے ہوئے، اور وہ ان 3 مہینوں میں آج دوسری بار اسے دیکھنے آیا تھا۔ ہر بار وہ خود سے وعدہ کرتا کہ آئندہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھے گا، لیکن اپنے دل کا غبار نکالنے پھر وہاں چلا آتا تھا۔ اسے اس اذیت میں دیکھ کر بھی اسے قرار نہیں آ رہا تھا، کیونکہ یہ اذیت کچھ بھی نہیں تھی جو اس نے اسے دی تھی۔ اپنے اندر کے اضطراب کو ختم کرنے کے لیے اس نے گاڑی میں تیز میوزک آن کر لیا تھا۔ نہ معلوم موسم بے حد حسین تھا یا اس کے اندر خوشیوں کی ایسی برسات ہو رہی تھی کہ خواہ مخواہ اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں مستیاں سی بھر گئی تھی۔ یہ اس کا سول انجینئرنگ میں MS کا آخری سال تھا جو آدھا گزر چکا تھا۔ گویا اس کا سول انجینئر بننے میں اب کچھ ہی فاصلہ رہ گیا تھا، جس کی اسے بے حد خوشی تھی۔ فرانس کی سوربون یونیورسٹی میں پڑھنا اس کا جنون تھا۔ سوربون فرانس کی بیسٹ یونیورسٹی ہے جو پیرس میں واقع ہے، اور اس یونیورسٹی میں دنیا کے ذہین ترین اور پوزیشن ہولڈرز کو ہی داخلہ دیا جاتا تھا۔ اس لیے اس حوالے سے وہ بہت لکی تھا کہ اس کا نام ہمیشہ پوزیشن ہولڈرز کی لسٹ میں ہی رہا تھا۔ سوربون یونیورسٹی میں پڑھنا اس کے لیے بہت اعزاز کی بات تھی۔ اسے اپنے کیمپس اور کیمپس لائف سے عشق تھا۔ سول انجینئرنگ میں MS کی ڈگری لینے کے بعد اس کا پہلا کام اچھی جاب کا حصول اور دوسرا کام شادی کے بندھن میں بننا تھا، جس کے پاپا نے اسے اوپن چوائس دے رکھی تھی کہ وہ جس سے بھی شادی کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہاں، بس لڑکی مسلمان ہونی چاہیے۔ یہ اس کا آخری سال تھا، اس لیے اب اس نے اس بارے میں بھی سوچنا شروع کر دیا تھا۔ پڑھائی ہو یا دیگر ایکٹیویٹیز، وہ ہمیشہ ہر کام میں ہی آگے رہا تھا۔ کیمپس میں اس کے بہت سے دوست تھے اور کئی دیگر جونیئرز اور سینئرز کے ساتھ بھی اچھی ہیلو ہائی تھی۔ IT اور CS کرنے والے بعض اسٹوڈنٹ سے بھی اس کی اچھی خاصی سلام دعا تھی، پر علیشہ وہاج سے وہ اس روز سے پہلے قطعاً واقف نہیں تھا۔ مگر اس دن کے بعد تو جیسے وہ ہر جگہ اسے نظر آنے لگی تھی۔ وہ اسے دیکھنے کے بہانے اس کے ڈپارٹمنٹ جاتا، کبھی لیب سے باہر نکل رہی ہوتی نظر آتی، تو کبھی وہ کلاس میں جا رہی ہوتی تو وہ راستے میں کہیں نہ کہیں ضرور اسے ٹکراتا۔ وہ لائبریری میں جانے کے لیے لفٹ کے پاس سے گزر رہی ہوتی تو وہ بھی وہیں چلا جاتا۔ وہ کینٹین جاتی تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کینٹین چلا آتا، اور پھر وہ قطعاً غیر متوقع انداز میں اس کے سامنے چلا آتا اور کہتا، ارے آپ، مجھے پہچانا آپ نے؟ میں خلیل عباس، وہ لیکچر ہال میں اس دن آپ سے ملاقات ہوئی تھی نا؟ ہر ملاقات پر وہ اپنا تعارف کروانا بھولتا نہیں تھا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ لیب سے نکل کر لائبریری جا رہی تھی تو وہ بھی تیزی سے لائبریری کی طرف دوڑ پڑا۔ ارے علیشہ، آپ کیسی ہیں؟ بھرپور حیران ہونے کی اداکاری کرتا اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ آئی تھنک کہ آپ نے مجھے پہچان لیا ہوگا۔ جی پہچان لیا، آپ خلیل عباس سے، لیکچر ہال والے۔ بجائے اس کے کہ وہ پھر اپنا تعارف کرواتا، علیشہ نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اسے بتا دیا کہ وہ اسے پہچان چکی ہیں۔ ہاں، بالکل ٹھیک پہچانا آپ نے۔ بائی دا وے، کیسی ہیں آپ؟ اسے خوشی یہ جان کر ہوئی کہ اس نے اسے یاد رکھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس کی طرف دیکھ کر اس نے رسمی سے انداز میں پوچھا تھا۔ اس کی کلاس شروع ہونے میں خاصا ٹائم تھا اور یہ فارغ وقت وہ لائبریری میں سنجیدگی سے بیٹھ کر
کام کرتے گزارنا چاہتی تھی۔ اس کی دوست نینی بھی آج نہیں آئی تھی اور اسے اس وقت شدت سے اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ۔ علیشا نے نظر دوبارہ اپنے سامنے بکھری کتابوں پر لگا دی تھی۔ وہ پھر بول پڑا، کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ جی کچھ نہیں، فارغ بیٹھی تھی تو سوچا کہ پروفیسر ہنری اسٹیفن کی اسائنمنٹ ہی تیار کر لوں۔ ہاں یہ بات ہے، جبھی آپ کچھ پریشان بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ اس کی بات پر علیشا کو نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلانا پڑا۔ ویسے کہ آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ کس ٹاپک پر اسائنمنٹ ہے ان کی؟ اس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی بے تکلفی پر وہ کچھ حیرت زدہ رہ گئی اور پھر بولی، لیئرز آف OSI ماڈل۔ وہ چند منٹ غور و فکر کرتا بڑے اطمینان اور بے تکلفی سے اس کے لیپ ٹاپ پر کھلی فائل میں صفحہ در صفحہ اوپر نیچے کرتا آگے پیچھے کر کے دیکھنے لگا۔ ٹاپک تو بہت انٹرسٹنگ ہے یہ، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں اسائنمنٹ بنانے میں۔ وہ اب مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور مسکراتے ہی اس کے بائیں گال پر ڈمپل بھی پڑ رہا تھا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ڈمپل لڑکوں کے چہرے پر اتنا خوبصورت بھی لگ سکتا ہے جتنا اس وقت اس کے سامنے بیٹھے لڑکے کے چہرے پر لگ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بھی بلا شبہ بہت خوبصورت تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اسی لاپرواہ سے حلیے میں تھا۔ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی اور بال لاپرواہی سے بکھرے ہوئے تھے۔ براؤن کلر کی شرٹ اور نیلی جینز میں بھی وہ بے تحاشا پیارا لگ رہا تھا۔ پھر اس نے اس کے ڈمپل سے نگاہیں ہٹا کر سنجیدگی سے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ بولا، یو آر آلویز ویلکم۔ ویسے میں نے کبھی اپنی تعریف نہیں کی، لیکن بہرحال یہ سچ ہے کہ میں خاصا ذہین اسٹوڈنٹ ہوں اور اسٹرکچرل انجینئرنگ تو میرا خاص سبجیکٹ ہے اور اس پر تو مجھے پوری کمانڈ بھی حاصل ہے، لہٰذا آپ کو کبھی بھی کوئی مشکل پیش آئے تو آپ بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ، اب میری کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے اس لیے مجھے چلنا چاہیے۔ ہاں کیوں نہیں، چلیں کوئی بات نہیں، آپ اپنی کلاس اٹینڈ کریں، میں بھی چلتا ہوں، بائے۔ وہ اسے خدا حافظ کہتا فوراً وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ دور تک اسے جاتا دیکھتی رہی۔ وہ خوش شکل تھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، ذہین تھا۔ اس کے مینرز اور گفتگو کا انداز بتاتا تھا کہ وہ کسی اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ کاشان رات کو اپنے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹا تو آنکھوں کے سامنے اچانک ہی وہ معصوم سا چہرہ لہرایا۔ اس کی خوبصورت براؤن آنکھیں گھنی سیاہ پلکوں میں چھپی ہوئی تھی۔ ڈارک بلو کرتے اور پنک ٹراؤزر میں وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ اس کی خوبصورت براؤن آنکھیں اسے پریشان کر گئی تھی، جہاں بہت ویرانی اور اداسی تھی۔ یہ اداسی اور ویرانی کیوں تھی وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو نے اسے بہت پریشان کیا تھا اور اس وقت شدت سے اس کا دل چاہا تھا کہ اس کے موتیوں جیسے آنسو سمیٹ لے۔ بس ایک نظر تھی جو لاپرواہی کے عالم میں اس پر اٹھی تھی اور وہ اسی نظر کا قیدی بن گیا تھا۔ وہ اسی روپ کا اسیر ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان آنکھوں کی نمی کو پہنچ دے۔ وہ بے چین سے ہو کر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ دل کی دھڑکن رکی تھی یا رواں تھی وہ جان نہیں سکا۔ اس نے آج تک اپنی زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی، یا پھر اسے اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں لگا تھا۔ چاندنی جیسا روپ رکھنے والی اس لڑکی میں ایسا کیا تھا جو پہلی ہی نکاح میں اس کی سدھ بت چھین کر لے گیا تھا؟ وہ اس سمجھنے سے واقعی قاصر تھا۔ یہ بھی نہیں تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی حسین لڑکیاں نہیں دیکھی تھی۔ اس کی زندگی میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین، خوبصورت اور فیشنیبل حسینائیں آئی تھی، مگر اس نے کبھی بھی کسی سے بات کرنا تو دور کی بات، غلط نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی۔ وہ لندن جیسے آزاد ملک میں رہ کر آیا تھا جہاں حسن کی بہتات تھی۔ کالج لائف سے اسے لڑکیوں کے وجود سے چڑ تھی۔ یونیورسٹی میں آ کر اس کا سابقہ ہی بد تہذیب اور آزاد خیال لڑکیوں سے واسطہ پڑا۔ ان کی حرکتیں اتنی عامیانہ اور گھٹیا ہوتی تھی کہ اس کا اعتبار اس سن سے بالکل ہی اٹھ گیا تھا اور حقیقتاً اسے ان کے وجود سے الرجی ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی کی لڑکیوں سے پاک ہیرو کہتی تھی کیونکہ وہ پاکستان سے بلانگ کرتا تھا۔ لڑکیوں سے باتیں کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، لیکن اس نے کبھی ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ مگر اب رات کا 1 بج چکا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے غائب تھی۔ اف، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ وہ پریشانی سے بڑبڑایا اور دوبارہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ سامنے کھڑکی کھلی ہوئی تھی، پردہ ہٹا ہوا تھا اور نیلے آسمان پر بے شمار چمکتے ستاروں کے جھرمٹ میں پوری تاریخوں کا چاند اپنی آب و تاب سے نگاہوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ کھڑکی کے ٹیرس پر رکھے رات کی رانی کے پودوں سے آتی مہک نے اس کے اندر عجیب سی لہر سی بھر دی تھی۔ اس نے چاند کو بغور دیکھا اور دھیرے دھیرے چاند میں اس کا عکس ابھرنے لگا۔
جھکی جھکی نگاہوں والا گلابی چہرہ، اس کا صبر و قرار لوٹ کر دیوانہ بنانے والا چہرہ۔ وہ پھر سے اٹھ کر پریشانی میں ٹہلنے لگا۔ باقی سب کچھ پس منظر میں چلا گیا تھا اور یاد رہا تھا تو بس وہ ایک چہرہ اور ان دو آنکھوں کی بے تحاشا اداسی۔ جانے کیا تھا ان آنکھوں میں کہ وہ پلک جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ معصومیت، سادگی، حسن، نور، روشنی، کسی سے بچھڑ جانے کا خوف، کسی کو پا لینے کی حسرت۔ اسے آج اس بات کی سمجھ آئی کہ کیوں شاعروں نے آنکھوں پر اتنے قصیدے لکھے، اتنی غزلیں کہیں، کیوں انہوں نے آنکھوں کو ہی محبت کا دروازہ کہا۔ شاید اس لیے کہ آنکھیں ہی ہیں جو دلوں میں پنہاں رازوں کو دوسروں پر عیاں کر دیتی ہیں اور کچھ نہ کہتے ہوئے بھی سب کچھ کہہ ڈالتی ہیں۔ اس نے پریشانی سے اپنا سر دونوں ہاتھ میں تھام لیا تھا کیونکہ نیند آج اسے روٹ چکی تھی۔